بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النوع الاول حروف تجر الاسم فقط۔ النوع کا معنی قسم، النوع الاول موصوف صفت، پہلی قسم۔ حروف وہ حروف ہے تجر جو جر دیتے ہیں، الاسم اسم کو، فقط صرف، پہلی قسم وہ حروف ہے جو اسم کو جر دیتے ہیں صرف۔ النوع الاول موصوف صفت سے مل کر مبتدا، حروف موصوف تجر فعل اس میں ہی ضمیر فاعل، الاسم مفعول به، فعل فاعل مفعول به سے مل کر صفت، موصوف صفت سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ فقط، فقط میں فا فصیحہ ہے اور قط اسم فعل بمعنی انتہی ہے۔ فا فصیحہ کا مطلب اس کی شرط محذوف ہے، شرط محذوف کی جزا پر جو فا آتی ہے اس کو فا فصیحہ کہا جاتا ہے۔ فا فصیحہ اور فا جزائیہ دونوں ایک ہے، فرق یہ ہے کہ فا جزائیہ کی شرط لفظوں میں ہوتی ہے اور فا فصیحہ کی شرط محذوف ہوتی ہے۔ تو فقط سے پہلے شرط محذوف ہے، وہ شرط نکالیں گے اذا جررت بها الاسم فقط، اور قط بمعنی انتہی ہے یعنی تو رک جا۔ اذا جررت جب تو جر دے دیوے، بہا ان کے ذریعے یعنی ان حروف جر کے ذریعے، الاسم اسم کو، فقط یعنی فانتہی تو رک جا، یعنی اس کے علاوہ دوسرا عمل کرنے سے رک جا۔ اذا اسم ظرف برائے شرط مفعول فی مقدم، جررت فعل ضمیر فاعل، بہا جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا جررت فعل کے، الاسم مفعول به، فعل فاعل مفعول به اور مفعول فی مقدم سے مل کر شرط، فقط میں فا جزائیہ، قد اسم فعل بمعنی انتہی، اس میں اندر ضمیر اس کا فاعل، اسم فعل اپنے فاعل سے مل کر جزا، شرط جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا۔ وتسمى حروفا جارة، وتسمى اور ان کا نام رکھا جاتا ہے، تسمى کے اندر ہی یہ ضمیر لوٹ رہی ہے حروفن کی طرف، اور ان کا نام رکھا جاتا ہے حروفا جارة، حروف جارہ، اور ان حروف کا نام رکھا جاتا ہے حروف جارہ۔ واو حرف عطف، تسمى فعل مجهول اس میں ہی یہ ضمیر اس کا نائب فاعل، حروفا جارة موصوف صفت سے مل کر مفعول به ثانی، اور مفعول به اول نائب فاعل بن گیا، اس لیے حروفا جارة کو کہیں گے مفعول به ثانی، فعل اپنے نائب فاعل اور مفعول به ثانی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ وهي 17 حرفا، وهي اور وہ، ہی ضمیر کا مرجع ہے حروف، اور وہ 17 حروف ہے، 17 17 اور وہ 17 حروف ہے۔ واو حرف عطف، ہی مبتدا، 17 ممیز حرفا تمیز، ممیز تمیز سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الباء للالصاق، با الصاق کے لیے آتی ہے، الصاق کا معنی ہے ملانا، یعنی ایک چیز کے ساتھ دوسری چیز کا اتصال بتلانے کے لیے با کا استعمال ہوتا ہے۔ الباء مبتدا، للالصاق جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا، ثابتۃ شبہ فعل محذوف کے اس میں ہی ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ تمام حروف جارہ کو مؤنث شمار کریں گے، لہٰذا اس کی طرف ضمیر لوٹے تو مؤنث کی لائیں گے، اس کی خبر محذوف ہوگی تو مؤنث ثابتۃ نکالیں گے، تو تمام حروف جارہ کو مؤنث شمار کیا جائے گا۔ وہو اتصال الشیء بالشیء، اما حقیقۃ نحو به داء و اما مجازا نحو مررت بزید، ای التصق مروری بمکان یقرب منہ زید۔ وہو اور وہ یعنی الصاق، اتصال الشیء بالشیء ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ مل جانا ہے، اما یا تو حقیقتاً حقیقی طور پر، نحو جیسے، بہ داء اس کے ساتھ بیماری ہے، و اما مجازاً یا تو مجازی طور پر، نحو جیسے مررت بزید میں زید کے پاس سے گزرا، ای یعنی التصق مل گیا، مروری میرا گزرنا، بمکان ایسی جگہ کے ساتھ، یقرب منہ جس سے نزدیک ہے، زید زید، اور وہ ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ مل جانا ہے، یا تو حقیقی طور پر جیسے بہ داء اس کے ساتھ بیماری ہے، یا مجازی طور پر جیسے میں زید کے پاس سے گزرا، یعنی میرا گزرنا ایسی جگہ کے ساتھ مل گیا جس سے زید قریب ہے۔ واو حرف عطف، ہوا مبتدا، اتصال مصدر مضاف، شیء مضاف الیہ فاعل، بالشیء جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا اتصال مصدر مضاف کے۔ اما حرف عطف برائے تردید، حقیقتاً معطوف علیہ، واو حرف عطف، اما حرف عطف برائے تردید، مجازاً معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر تمیز، مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ فاعل متعلق اور تمیز سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہ حقیقتاً اور مجازاً تمیز ہے جملے کی نسبت سے، اس لیے اس کا ممیز لفظوں میں نہیں آئے گا، بلکہ اتصال اور اشیاء کے درمیان جو نسبت ہے اس نسبت سے ابہام دور کر رہی ہے، اور جب تمیز نسبت سے ابہام کو دور کرے تو اس وقت ممیز لفظوں میں نہیں ہوتا، جیسے طاب زید نفسا، زید اچھا ہے نفس کے اعتبار سے، تو نفسن توبہ اور زیدون کے درمیان جو نسبت ہے اس سے ابہام کو دور کر رہی ہے، اس لیے ممیز لفظوں میں نہیں آئے گا۔ اور یہاں اتصال شیء کے درمیان دو طرح کی نسبت ہے، ایک تو مضاف مضاف الیہ کے درمیان والی نسبت، اور دوسری مصدر کی اس کے فاعل کی طرف جو نسبت ہے، تو یہاں مصدر کی فاعل کی طرف جو نسبت ہے اس نسبت سے ابہام کو دور کر رہی ہے۔ نحو سے پہلے مثالھا مبتدا محذوف، مثالھا کی حاضر میں لوٹے گی با کی طرف، اس کی مثال، مثالھا مرکب اضافی ہو کر مبتدا، نحو مضاف، بھی جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا ثابت شبہ فعل محذوف کے، یا موقع کی مناسب ملصق بھی نکال سکتے ہیں شبہ فعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر مقدم، داء مبتدا مؤخر،
خبر مقدم مبتدا مؤخر سے مل کر نحو کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی، مثال ہوا مبتدا محذوف کی، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نحو سے پہلے مثال ہوا مبتدا محذوف، نحو مضاف، مررت فعل تو ضمیر فاعل، بزید جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا مررت فعل کے، مررت فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر مفسر ای حرف تفسیر، التصق فعل مروری مرکب اضافی ہو کر التصق کا فاعل، با حرف جر مکان موصوف، یقرب فعل منہ متعلق ہوا یقرب فعل کے، زید یقرب کا فاعل، فعل فاعل متعلق سے مل کر مکان کی صفت، موصوف صفت سے مل کر با کا مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا التصق فعل کے، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر تفسیر، مفسر تفسیر سے مل کر نحو کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی، مثال ہوا مبتدا محذوف کی، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وللاستعانۃ نحو کتبت بالقلم، اور استعانت کے لیے ہوتی ہے، للاستعانۃ سے پہلے مبتدا محذوف نکالیں گے، الباء یا اس کی طرف لوٹنے والی ضمیر ہی، والباء للاستعانۃ، اور با استعانت کے لیے آتی ہے۔ استعانت کا معنی ہے مدد طلب کرنا، اور استعانت کے لیے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ با جس اسم پر داخل ہوتی ہے اس اسم کے ذریعے سے مدد لی جاتی ہے ما قبل والے فعل میں، جیسے میں نے لکھا قلم کے ذریعے، تو یہاں با استعانت کے لیے استعمال ہوئی ہے، یعنی مدد طلب کرنے کے معنی کے لیے، یعنی با جس اسم پر داخل ہوئی ہے القلم پر، اس قلم کی مدد سے ما قبل والا فعل یعنی لکھنے کا کام ہوا ہے۔ واو حرف عطف، للاستعانت سے پہلے الباء مبتدا محذوف، للاستعانت جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا ثابتۃ شبہ فعل محذوف کے، اس میں ہی ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نحو سے پہلے مثال ہوا مبتدا محذوف، نحو مضاف، کتبت فعل تو ضمیر فاعل، بالقلم متعلق ہوا کتبت فعل کے، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وقد تكون للتعلیل نحو قوله تعالی انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، قد کا معنی کریں گے کبھی، اور کبھی تکون کے اندر ہی ضمیر با کی طرف لوٹ رہی ہے، اور کبھی با ہوتی ہے تعلیل کے لیے، اور کبھی با تعلیل کے لیے ہوتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان انکم بے شک تم نے، ظلمتم ظلم کیا، انفسکم اپنی ذاتوں پر، باتخاذکم تمہارے بنانے کی وجہ سے، العجل بچھڑے کو، کیا بنانے کی وجہ سے، اس کا مفعول بھی ثانی محذوف ہے الہن، تمہارے بچھڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے، اور کبھی بات تعلیل کے لیے ہوتی ہے، تعلیل کے لیے مطلب علت بیان کرنے کے لیے، سبب بیان کرنے کے لیے، وجہ بیان کرنے کے لیے ہوتی ہے، یعنی با کا ما بعد ما قبل کے لیے سبب اور علت ہوتا ہے، وجہ ہوتا ہے، اور کبھی با علت بیان کرنے کے لیے آتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان بے شک تم نے اپنی ذاتوں پر ظلم کیا تمہارے بچھڑے کو معبود بنانے کی وجہ سے، تو یہاں با کا ما بعد یعنی بچھڑے کو معبود بنانا یہ سبب ہوا ظلم کا، اس سبب کو بیان کیا با نے۔ واو حرف عطف، قد حرف توقع برائے تقلیل، تکون فعل ناقص اس میں ہی ضمیر اس کا اسم، للتعلیل جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا ثابتۃ شبہ فعل محذوف کے، اس میں ہی ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر تکون کی خبر، تکون فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نحو سے پہلے مثال ہوا مبتدا محذوف، نحو مضاف، قولی مصدر مضاف، ہی ضمیر ذوالحال، تعالی فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل، فعل فاعل سے مل کر حال، ذوالحال حال سے مل کر قول کا مضاف الیہ فاعل، قول مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ فاعل سے مل کر قول، ان حرف مشبہ بالفعل، کم ضمیر ان کا اسم، ظلمتم فعل اس میں تم ضمیر فاعل، انفسکم مرکب اضافی ہو کر مفعول بھی، با حرف جر، اتخاذ مصدر مضاف، کم ضمیر مضاف الیہ فاعل، العجل مفعول بھی اول اور الہن مفعول بھی ثانی محذوف، مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر با کا مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا ظلمتم فعل کے، فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر ان کی خبر، ان اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مقولہ، قول مقولہ سے مل کر نحو کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی، مثال ہو مبتدا محذوف کی، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وللمصاحبۃ نحو اشتریت الفرس بسرجہ، للمصاحبۃ سے پہلے الباء محذوف، اور با مصاحبت کے لیے آتی ہے، جیسے میں نے خریدا گھوڑا اس کی زین کے ساتھ، با مصاحبت کے لیے آتی ہے، مصاحبت کا معنی ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہونا، تو با مصاحبت کے لیے آتی ہے، یعنی اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ با کا ما بعد اس کے ما قبل کے ساتھ ہے، یعنی با کا ما قبل اور ما بعد دونوں ساتھ ساتھ میں ہے، جیسے کہ میں نے گھوڑا خریدا اس کی زین کے ساتھ، یعنی زین اور گھوڑا دونوں ساتھ میں خریدا گیا ہے۔ واو حرف عطف، للمصاحبۃ سے پہلے الباء مبتدا محذوف، للمصاحبۃ جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا ثابتۃ شبہ فعل محذوف کے، اس میں ہی ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نحو سے پہلے مثال ہوا مبتدا محذوف، نحو مضاف، اشتریت فعل تو ضمیر فاعل، الفرس مفعول بھی، با حرف جر، سرجہ مرکب اضافی ہو کر با کا مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا اشتریت فعل کے، اشتریت فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر نحو کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی، مثال ہوا مبتدا محذوف کی، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وللتعدیۃ نحو قوله تعالی ذهب اللہ بنورہم، ونحو ذهبت بزید ای اذهبته، اور با متعدی بنانے کے لیے آتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ذهب اللہ بنورہم، اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو لے گئے، اور جیسے ذهبت بزید میں زید کو لے گیا،
گیا، یعنی اذهبته میں اس کو لے گیا۔ با تعدیہ کی جاتی ہے یعنی متعدی بنانے کے لیے، یعنی با اپنے ما قبل والے لازم فعل کو متعدی بنا دیتی ہے، جیسے یہاں ذهب اللہ بنورہم میں ذهب فعل لازم ہے، لیکن بنورہم میں با تعدیہ کے لیے ہے، اس نے ما قبل والے فعل لازم کو متعدی بنا دیا۔ اب ذهب کا معنی گیا نہیں کریں گے بلکہ لے گیا، اللہ تعالیٰ ان کی روشنی لے گئے۔ واو حرف عطف، للتعدیہ سے پہلے الباء مبتدا محذوف، للتعدیہ جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا، ثابتۃ شبہ فعل محذوف کے اس میں ہی ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نحو سے پہلے مثال ہوا مبتدا محذوف، نحو مضاف، قولی مصدر مضاف، ہی ضمیر ذوالحال، تعالی فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل، فعل فاعل سے مل کر حال، ذوالحال حال سے مل کر قول کا مضاف الیہ فاعل، مصدر مضاف ہم نے مضاف الیہ فاعل سے مل کر قول، ذهب فعل لفظ اللہ، ذهب کا فاعل، با حرف جر، نور ہی مرکب اضافی ہو کر با کا مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا، ذهب فعل کے، ذهب فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر مقولہ، قول مقولہ سے مل کر نحو کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، نحو مضاف، ذهبت فعل تو ضمیر فاعل، بزید متعلق ہوا، ذهبت فعل کے، ذهبت فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر مفسر ای حرف تفسیر، ذهبت فعل تو ضمیر فاعل، ہو ضمیر مفعول به، فعل فاعل مفعول به سے مل کر تفسیر، مفسر تفسیر سے مل کر نحو کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر معطوف، معطوف علی معطوف سے مل کر خبر ہوئی، مثال ہوا مبتدا محذوف کی، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وللمقابلۃ نحو اشتریت العبد بالفرس، اور با مقابلے کے لیے آتی ہے، جیسے میں نے غلام خریدا گھوڑے کے مقابلے میں، اور با مقابلے کے لیے آتی ہے یعنی مبادلہ کے لیے آتی ہے، یعنی با اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ با کا ما بعد اس کے ما قبل کا بدل ہے، اس کے بدلے میں ہے، جیسے میں نے غلام خریدا گھوڑے کے بدلے میں، تو یہاں با مقابلے کے لیے ہے، یعنی اس بات کو بتلایا کہ با کا ما بعد اس کے ما قبل کے بدلے میں ہے، یعنی غلام کو خریدا گھوڑے کے بدلے میں، گھوڑا دے کر غلام خریدا، تو یہاں با کا ما بعد یعنی گھوڑا غلام کے بدلے میں دیا گیا۔ واو حرف عطف، للمقابلۃ سے پہلے الباء مبتدا محذوف، للمقابلۃ جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا، ثابتۃ شبہ فعل محذوف کے اس میں ہی ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نحو سے پہلے مثال ہوا مبتدا محذوف، نحو مضاف، اشتريت فعل تو ضمیر فاعل، العبد مفعول به، بالفرس متعلق ہوا اشتريت فعل کے، فعل فاعل مفعول به اور متعلق سے مل کر نحو کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وللقسم نحو باللہ لأفعلن کذا، اور با قسم کے لیے آتی ہے، جیسے باللہ لأفعلن کذا، اللہ کی قسم میں ضرور بھی ضرور ایسا کروں گا۔ واو حرف عطف، للقسم سے پہلے الباء مبتدا محذوف، للقسم جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا، ثابتۃ شبہ فعل محذوف کے اس میں ہی ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نحو سے پہلے مثال ہوا مبتدا محذوف، نحو مضاف، باللہ جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا، اقسم فعل محذوف کے اس میں انا ضمیر فاعل، اقسم فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر قسم، لأفعلن فعل اس میں انا ضمیر فاعل، کذا مفعول به، فعل فاعل مفعول به سے مل کر جواب قسم، قسم جواب قسم سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ قسمیہ ہو کر نحو کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وللاستعطاف نحو ارحم بزید، اور با استعطاف کے لیے آتی ہے، استعطاف کا معنی ہے رحم طلب کرنا، یعنی با اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ با کا ما بعد قابل رحم ہے اور رحم کرنے کے قابل ہے، جیسے ارحم بزید تو رحم کر زید پر، تو یہاں زید پر جو با داخل ہوئی ہے وہ استعطاف کے لیے ہے، اس بات کو بتلا رہی ہے کہ با کا ما بعد یعنی زید قابل رحم ہے، وہ رحم کرنے کے قابل ہے۔ واو حرف عطف، للاستعطاف سے پہلے الباء مبتدا محذوف، للاستعطاف جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا، ثابتۃ شبہ فعل محذوف کے اس میں ہی ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نحو سے پہلے مثال ہوا مبتدا معذوف، نحو مضاف، ارحم فعل امر اس میں انت ضمیر اس کا فاعل، بزید جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا، ارحم فعل کے، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ امریہ ہو کر نحو کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وللظرفیۃ نحو زید بالبلد، اور با ظرفیت کے لیے آتی ہے، جیسے زید بالبلد زید شہر میں ہے، با ظرفیت کے لیے ہے، یعنی اس بات کو بتاتی ہے کہ با کا ما بعد اس کے ما قبل کا ظرف ہے اور مفعول فیہ ہے، یعنی با کا ما قبل اس کے ما بعد میں واقع ہوا ہے۔ واو حرف عطف، للظرفیۃ سے پہلے الباء مبتدا محذوف، للظرفیۃ جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا، ثابتۃ شبہ فعل محذوف کے اس میں ہی ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نحو سے پہلے مثال ہوا مبتدا محذوف، نحو مضاف، زید مبتدا، بالبلد جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا، ثابت شبہ فعل محذوف کے اس میں ہوا ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر نحو کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وللزیادۃ نحو قولہ تعالی ولا تلقوا بأیدیکم الی التہلکۃ، اور با زیادت کے لیے آتی ہے، زیادت کے لیے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ با زائد ہوتی ہے، زائد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر با کو کلام سے ہٹا دیا جاوے تو اصل معنی میں کوئی خرابی لازم نہ آوے۔ زائد ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ با عمل نہیں کرے گی، عمل تو کرے گی
ہوگی، لیکن زائد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر با کو کلام سے ہٹا دیا جاوے تو اصل معنی میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوگی۔ نحو قولہ تعالیٰ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان، وَلَا تُلْقُوا، اور تم مت ڈالو، بِأَيْدِيكُمْ، اپنے ہاتھوں کو، یہاں با زائد ہے اور ایدیکم دراصل مفعول بھی ہے، اور تم مت ڈالو اپنے ہاتھوں کو الی التہلکۃ، ہلاکتی میں، اور تم اپنے ہاتھوں کو ہلاکتی میں مت ڈالو۔ واو حرف عطف، للزیادتی سے پہلے الباء مبتدا محذوف، زیادتی جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا، ثابتۃ شبہ فعل محذوف کے اس میں ہی ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نحو سے پہلے مثالھا مبتدا محذوف، نحو مضاف، قول مصدر مضاف، ہی ضمیر ذو الحال، تعالی فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل، فعل فاعل سے مل کر حال، ذو الحال حال سے مل کر قول کا مضاف الیہ فاعل، قول مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ فاعل سے مل کر قول۔ واو حرف عطف، لا تلقوا فعل اس میں واو ضمیر فاعل، با حرف جر، ایدیکم مرکب اضافی ہو کر با کا مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق اول ہوا لا تلقوا فعل کے، الی التہلکۃ جار مجرور سے مل کر متعلق ثانی ہوا لا تلقوا فعل کے، لا تلقوا فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر مقولہ، قول مقولہ سے مل کر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی مثال ہوا کی، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہاں تک با کے معانی کا بیان پورا ہوا، اب آگے لام کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ واللام للاختصاص، نحو الجل للفرس، اور لام اختصاص کے لیے آتا ہے، خاص ہونے کے لیے آتا ہے۔ اختصاص کا معنی ہے خاص ہونا، یعنی لام اس بات کو بتاتا ہے کہ لام کا ماقبلہ اس کے ماں بعد کے ساتھ خاص ہے۔ نحو جیسے الجلو جھول، للفرس گھوڑے کے لیے ہے، تو یہاں لام اختصاص کے لیے ہے، یعنی اس نے اس بات کو بتایا کہ اس کا ماقبلہ یعنی جھول گھوڑے کے ساتھ خاص ہے۔ واو حرف عطف، اللام مبتدا، للاختصاص جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا، ثابتۃ شبہ فعل محذوف کے اس میں ہی ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نحو سے پہلے مثالھا مبتدا محذوف، نحو مضاف، الجلو مبتدا، للفرس جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا، ثابت شبہ فعل محذوف کے اس میں ہوا ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی مثالھا کی، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وللزیادتی، نحو ردف لکم ای ردفکم، اور لام زیادت کے لیے آتا ہے، یہاں پر بھی زیادت کا مطلب ہے کہ لام زائد ہوتا ہے، زائد ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر لام کو ہٹا دیا جاوے تو اصل معنی میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوگی، جیسے ردف لکم یعنی ردفکم، وہ تمہارے پیچھے سوار ہوا۔ واو حرف عطف، للزیادتی سے پہلے اللام مبتدا محذوف، للزیادتی جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا، ثابتۃ شبہ فعل محذوف کے اس میں ہی ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نحو سے پہلے مثالھا مبتدا محذوف، نحو مضاف، ردف فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل، لکم متعلق ہوا ردف فعل کے، فعل فاعل متعلق سے مل کر مفسر ای حرف تفسیر، ردف فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل، کم ضمیر مفعول به، فعل فاعل مفعول به سے مل کر تفسیر، مفسر تفسیر سے مل کر نحو کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی مثالھا کی، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وللتعلیل، نحو جئتک لاکرامک، اور لام تعلیل کے لیے آتا ہے، یعنی علت بیان کرنے کے لیے آتا ہے۔ تعلیل کے لیے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لام کا ما بعد اس کے ما قبل کے لیے علت اور سبب ہوتا ہے، وجہ ہوتا ہے، جیسے جئتک میں تیرے پاس آیا، لاکرامک تیرا اکرام کرنے کے لیے، تو یہاں لام تعلیل کے لیے یعنی علت بیان کرنے کے لیے، یعنی اس نے اس بات کو بتلایا کہ اس کا ما بعد یعنی اکرام کرنا یہ سبب ہوا آنے کا۔ واو حرف عطف، للتعلیل سے پہلے اللام مبتدا محذوف، للتعلیل جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا، ثابتۃ شبہ فعل محذوف کے اس میں ہی ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نحو سے پہلے مثالھا مبتدا محذوف، نحو مضاف، جئت فعل اس میں تو ضمیر فاعل، کاف ضمیر مفعول به، لام حرف جر، اکرامک مرکب اضافی ہو کر لام کا مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا جئت فعل کے، جئت فعل اپنے فاعل مفعول به اور متعلق سے مل کر نحو کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی مثالھا مبتدا محذوف کی، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وللقسم، نحو للہ لا یؤخر الاجل، اور لام قسم کے لیے آتا ہے، جیسے اللہ کی قسم، اجل کا معنی ہے موت کا وقت، موت کا وقت مؤخر نہیں کیا جاتا ہے۔ واو حرف عطف، للقسم سے پہلے اللام مبتدا محذوف، للقسم جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا، ثابتۃ شبہ فعل محذوف کے اس میں ہی ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نحو سے پہلے مثالھا مبتدا محذوف، نحو مضاف، للہ جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا، اقسم فعل محذوف کے اس میں انا ضمیر فاعل، فعل فاعل اور متعلق سے مل کر قسم، لا یؤخر فعل مجہول، الاجل اس کا نائب فاعل، فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جواب قسم، قسم جواب قسم سے مل کر نحو کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی مثالھا کی، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وللمعاقبۃ، نحو لزم الشر للشقاوۃ، اور لام انجام بیان کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے لزم کے اندر ہوا ضمیر اس کا فاعل ہے، الشر مفعول به، اس نے برائی کو لازم پکڑا بدبختی کے انجام کے لیے۔ لام معاقبت یعنی انجام بیان کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی اس بات کو بتاتا ہے کہ لام کا ما بعد اس کے ما قبل کا انجام ہے، یعنی ما قبل کے اندر جو چیز بیان کی گئی ہے اس کا انجام وہ ہے جو لام کے ما بعد ہے۔ واو حرف عطف، للمعاقبۃ سے پہلے اللام مبتدا محذوف، للمعاقبۃ جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا،
ثابتۃ شبہ فعل محذوف کے اس میں ہے ضمیر فاعل، شبہ فعل فاعل متعلق سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نحو سے پہلے مثال ہوا مبتدا محذوف نحو مضاف، لزیم فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل، الشر مفعول به، للشقاوتی جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا لزیم فعل کے، فعل فاعل مفعول به اور متعلق سے مل کر نحو کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی، مثال ہوا کہ مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ومن وهي لابتداء الغایۃ نحو سرت من البصرۃ الى الکوفۃ، اور من اور وہ غایت کی ابتدا کے لیے آتا ہے، جیسے میں چلا بصرہ سے کوفہ تک۔ غایت کی ابتدا کے لیے آتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ غایت کا معنی تو ہوتا ہے انتہا، انتہا کی ابتدا کے لیے آتا ہے، یعنی اس کام کی انتہا اور غایت بیان کی گئی ہے، اس کام کی ابتدا اور شروعات کو بتانے کے لیے من داخل ہوتا ہے۔ جیسے مثال ہے کہ میں بصرہ سے کوفہ تک چلا، تو کوفہ یہ غایت ہے، انتہا ہے کون سے کام کی؟ سرت کی، چلنے کی انتہا، اور غایت بیان کی گئی کوفہ، تو اس کام کی یعنی کوفہ تک چلنے کا جو کام ہے اس کام کی ابتدا ہوئی بصرہ سے، تو اس بصرہ کے شروع میں من داخل ہوتا ہے۔ اس من نے بتلایا کہ چلنے کی ابتدا بصرہ سے ہوئی ہے جس کی انتہا کوفہ تک ہے۔ واو حرف عطف، من سے پہلے منہا، ان میں سے ایک من ہے، منہا کی حاضر من کا مرجع ہے حروف جارہ، یعنی حروف جارہ میں سے من ہے۔ منہا جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا ثابتۃ شبہ فعل محذوف کے اس میں ہی ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر مقدم، من مبتدا مؤخر، خبر مقدم مبتدا مؤخر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ واو حرف عطف، ہی مبتدا، لام حرف جر، ابتداء الغایۃ مرکب اضافی ہو کر لام کا مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا ثابتۃ شبہ فعل محذوف کے اس میں ہی ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نحو سے پہلے مثال ہوا مبتدا محذوف نحو مضاف، سرت فعل اس میں تو ضمیر فاعل، من البصرۃ جار مجرور سے مل کر متعلق اول ہوا سرت فعل کا، اور الی الکافۃ جار مجرور سے مل کر متعلق ثانی ہوا سرت فعل کے، سرت فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر نحو کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وللتبعیض نحو اخذت من الدراہم ای بعض الدراہم، اور من تبعیض کے لیے آتا ہے، جزئیت کو بتانے کے لیے آتا ہے، یعنی اس بات کو بتاتا ہے کہ من کا ما بعد پورا کا پورا مراد نہیں ہے بلکہ اس کے ما بعد کا ایک جز اور ایک حصہ مراد ہے۔ جیسے اخذت میں نے لیا، من الدراہم دراہم میں سے، ای یعنی بعض الدراہمی بعض دراہم کو، اور من تبعیض کے لیے آتا ہے جیسے میں نے دراہم میں سے یعنی دراہم میں سے بعض کو لیا۔ واو حرف عطف، للتبعیض سے پہلے من مبتدا محذوف، للتبعیض جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا ثابتۃ شبہ فعل محذوف کے اس میں ہی ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نحو سے پہلے مثال ہوا مبتدا محذوف نحو مضاف، اخذت فعل اس میں تو ضمیر فاعل، من الدراہم جار مجرور سے مل کر مفسر ای حرف تفسیر، بعض الدراہم مرکب اضافی ہو کر تفسیر، مفسر تفسیر سے مل کر متعلق ہوا اخذت فعل کے، اخذت فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر نحو کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وللتبیین نحو قوله تعالی فاجتنبوا الرجس من الاوثان ای الرجس الذی هو الاوثان، اور من تبیین کے لیے آتا ہے، بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اس کو کہتے ہیں من بیانیہ، یعنی من کا ما بعد اس کے ما قبل کا بیان ہوتا ہے، اس کی وضاحت ہوتا ہے۔ نحو جیسے قوله تعالی اللہ تعالیٰ کا فرمان، فاجتنبوا پس تم بچو، الرجس گندگی سے، من یعنی الاوثانی بتوں سے، یعنی الرجس الذی اس گندگی سے، هو الاوثان جو کہ خود بت ہے، اور من تبیین کے لیے آتا ہے، وضاحت کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان پس تم بچو گندگی سے یعنی بتوں سے، یعنی اس گندگی سے جو کہ خود بت ہے۔ واو حرف عطف، للتبیین سے پہلے من مبتدا محذوف، للتبیین جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا ثابتۃ شبہ فعل محذوف کے اس میں ہی ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نحو سے پہلے مثال ہوا مبتدا محذوف نحو مضاف، قولی مصدر مضاف، ہی ضمیر ذوالحال تعالی فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل، فعل فاعل سے مل کر حال، ذوالحال حال سے مل کر قول کا مضاف الیہ فاعل، قول مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ فاعل سے مل کر قول، فا تعقیبیہ، اجتنبوا فعل اس میں واو ضمیر فاعل، الرجس مفعول به، من الاوثان جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا اجتنبوا فعل کے، اجتنبوا فعل اپنے فاعل اور مفعول به اور متعلق سے مل کر مفسر ای حرف تفسیر، الرجس سے پہلے اجتنبوا فعل محذوف، الرجس موصوف، الذی اسم موصول، ہوا مبتدا الاوثان خبر، مبتدا خبر سے مل کر صلہ، اسم موصول صلہ سے مل کر الرجس کی صفت، موصول صفت سے مل کر مفعول به اجتنبوا کا، اجتنبوا فعل اپنے فاعل مفعول به سے مل کر تفسیر، مفسر تفسیر سے مل کر مقولہ، قول مقولہ سے مل کر نحو کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وللزیادۃ نحو قوله تعالی یغفر لکم من ذنوبکم، اور من زیادت کے لیے آتا ہے یعنی من زائد ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان یغفر لکم وہ بخش دے گا تمہارے لیے، من ذنوبکم تمہارے گناہوں کو، من زائد ہے اس کا ترجمہ نہیں کریں گے، تمہارے گناہوں کو، وہ تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ واو حرف عطف،
للزیادتی سے پہلے من مبتدا محذوف، للزیادتی جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا، ثابتۃ شبہ فعل محذوف کے اس میں ہی ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، نحو سے پہلے مثالھا مبتدا محذوف نحو مضاف، قولی مصدر مضاف ہی ضمیر ذو الحال، تعالی فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل، فعل فاعل سے مل کر حال، ذو الحال حال سے مل کر مضاف الیہ فاعل، قول مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ فاعل سے مل کر قول، یغفر فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل، لکم جار مجرور سے مل کر متعلق اول ہوا، یغفر فعل کا من حرف جر، ذنوبکم مرکب اضافی ہو کر من کا مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ثانی ہوا، یغفر فعل کا، یغفر فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر مقولہ، قول مقولہ سے مل کر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی، مثال ہوا مبتدا محذوف کی، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، وإلی لانتہاء الغایۃ فی المکان نحو سرت من البصرۃ الی الکوفۃ، یہاں تک من کا بیان پورا ہوا، اب الی کا بیان شروع ہوا، اور الی لانتہاء الغایۃ غایت کی انتہا کے لیے آتا ہے، فی المکان مکان میں، یعنی کام کی انتہا کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے، غایت کا معنی بھی انتہا ہے اور یہ اضافت بیانیہ ہے، الی سے پہلے جو کام مذکور ہے اس کی انتہا اور غایت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے مگر جگہ کے اعتبار سے، جیسے اس کی مثال دی ہے سرت من البصرۃ الی الکوفۃ، میں چلا بصرہ سے کوفہ تک، اس مثال میں الی کا استعمال غایت اور انتہا کو بیان کرنے کے لیے ہے، یعنی اس سے پہلے جو فعل ہے میرا بصرہ سے چلنا، اس فعل کی ابتدا تو بصرہ سے ہوئی لیکن کہاں تک ہوئی، اس کی غایت اور انتہا کہاں ہے، کوفہ ہے، تو کوفہ پر الی داخل ہوگا، اور یہ جگہ کے اعتبار سے انتہا کا بیان ہوا، اس لیے کہ الی کا مدخول یعنی کوفہ ایک جگہ ہے، جگہ کے اعتبار سے چلنے کی انتہا کو بیان کیا، واو حرف عطف، الی مبتدا، لام حرف جر، انتہائی مصدر مضاف، الغایتی مضاف الیہ فاعل، فی المکانی جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا، انتہا مصدر کے، انتہا مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ فاعل اور متعلق سے مل کر لام کا مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا، ثابتۃ شبہ فعل محذوف کے اس میں ہی ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، نحو سے پہلے مثال ہوا مبتدا محذوف نحو مضاف، سرت فعل اس میں تو ضمیر فاعل، من البصرۃ جار مجرور سے مل کر متعلق اول ہوا سرت فعل کے، الی الکوفۃ جار مجرور سے مل کر متعلق ثانی ہوا سرت فعل کے، سرت فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر نحو کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی، مثال ہوا مبتدا محذوف کی، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، وللمصاحبۃ نحو قولہ تعالی ولا تأکلوا اموالهم الی اموالکم ای مع اموالکم، اور الی مصاحبت کے لیے آتا ہے، مصاحبت کا معنی ہے ساتھ ساتھ ہونا، ایک ساتھ ہونا، اور الی مصاحبت کے لیے آتا ہے یعنی اس بات کو بتاتا ہے کہ الی کا ما بعد اس کے ما قبل کے ساتھ ہے حکم میں، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ولا تأکلوا، اور تم مت کھاؤ، اموالهم ان کے مالوں کو یعنی یتیموں کے مالوں کو، الی اموالکم اپنے مالوں کی طرف، ای یعنی مع اموالکم اپنے مالوں کے ساتھ، اور الی مصاحبت کے لیے آتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان اور تم مت کھاؤ ان کے مالوں کو اپنے مالوں کی طرف یعنی اپنے مالوں کے ساتھ، واو حرف عطف، للمصاحبتی سے پہلے الی مبتدا محذوف، للمصاحبتی جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا، ثابتۃ شبہ فعل محذوف کے اس میں ہی ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، نحو سے پہلے مثالھا مبتدا محذوف نحو مضاف، قولی مصدر مضاف ہی ضمیر ذو الحال، تعالی فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل، فعل فاعل سے مل کر حال، ذو الحال حال سے مل کر قول مصدر کا مضاف الیہ فاعل، مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ فاعل سے مل کر قول، واو حرف عطف، لا تأکلوا فعل اس میں واو ضمیر فاعل، اموالهم مرکب اضافی ہو کر مفعول به، الی حرف جر، اموالکم مرکب اضافی ہو کر الی کا مجرور، جار مجرور سے مل کر مفسر ای حرف تفسیر، مع مضاف، اموالکم مرکب اضافی ہو کر مع کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر تفسیر، مفسر تفسیر سے مل کر متعلق ہوا لا تأکلوا فعل کے، لا تأکلوا فعل اپنے فاعل مفعول به اور متعلق سے مل کر مقولہ، قول مقولہ سے مل کر نحو کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، وقد يكون ما بعدها داخلا فيما قبلها ان كان ما بعدها من جنس ما قبلها نحو قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، قد تقلیل کے لیے ہے، اس کا معنی کریں گے کبھی، اور کبھی ہوتا ہے ما بعدها اس کا ما بعد یعنی الی کا ما بعد، داخلا داخل، فی ما قبلها اس کے ما قبل میں، ان کان اگر ہو ما بعدها الی کا ما بعد، من جنس ما قبلها اس کے ما قبل کی جنس سے، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان فاغسلوا پس تم دھوؤ، وجوہکم اپنے چہروں کو، وایدیکم اور اپنے ہاتھوں کو، الی المرافق کوہنیوں کے ساتھ، الی مع کے معنی میں ہے کوہنیوں کے ساتھ، اور کبھی الی کا ما بعد اس کے ما قبل میں داخل ہوتا ہے اگر اس کا ما بعد اس کے ما قبل کی جن سے ہو، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان پس تم اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں کے ساتھ دھو، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ الی کا ما بعد کبھی ما قبل میں داخل ہوتا ہے اور کبھی ما قبل میں داخل نہیں ہوتا ہے، یعنی ما قبل پر جس چیز کا حکم لگایا گیا ہے اس حکم میں کبھی ما بعد شریک ہوتا ہے اور کبھی ما بعد شریک نہیں ہوتا ہے، تو کب شریک ہوتا ہے تو اس کا قاعدہ بیان کیا کہ جب الی کا ما بعد اور ما قبل دونوں ایک جنس سے ہو تو اس وقت ما بعد ما قبل میں داخل ہوگا، اور اگر الی کا ما بعد اس کے ما قبل کی جنس سے نہیں ہے، دونوں الگ الگ جنس ہے، تو پھر اس وقت الی کا ما بعد اس کے ما قبل میں داخل نہیں ہوگا،
یہاں پہلی والی صورت کو بیان کیا ہے، یعنی الا کا ما بعد ما قبل کی جنس سے ہے تو ما قبل میں داخل ہوگا، ما قبل کے حکم میں شریک ہوگا. جیسے یہاں دیکھو وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، الا کا ما بعد ہے کوہنی اور اس کا ما قبل ہے ہاتھ، تو ہاتھ اور کوہنی دونوں ایک ہی جنس ہے، اس لیے حکم میں ما قبل پر جو ہونے کا حکم لگایا گیا ہے اس حکم میں کوہنی بھی ساتھ شریک ہے، یعنی تم اپنے ہاتھوں کو بھی دو اور کوہنیوں کو بھی دو، دونوں کو ساتھ ساتھ دو. واو حرف عطف، قد حرف توقع برائے تقلیل، یکون فعل ناقص، ما اسم موصول، بعدها مرکب اضافی ہو کر مفعول فی ہوا، وقع فعل محذوف کا، اس میں ہوا ضمیر فاعل، وقع فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر صلہ، اسم موصول صلہ سے مل کر یکون کا اسم، داخلا اسم فاعل اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، فی حرف جر، ما اسم موصول، قبلها مرکب اضافی ہو کر مفعول فی ہوا، وقع فعل محذوف کا، اس میں ہوا ضمیر فاعل، فعل فاعل مفعول فی سے مل کر صلہ، اسم موصول صلہ سے مل کر فی کا مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا داخلا اسم فاعل کے، اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یکون کی خبر، یکون فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر جزائے مقدم. ان حرف شرط کان فعل ناقص، ما اسم موصول، بعدها مرکب اضافی ہو کر مفعول فی ہوا، وقع فعل کا، اس میں ہوا ضمیر فاعل، وقع فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر صلہ، اسم موصول صلہ سے مل کر کان کا اسم. من حرف جر جنسی مضاف، ما اسم موصول، قبلها مرکب اضافی ہو کر مفعول فی ہوا، وقع فعل کا، وقع فعل اپنے فاعل مفعول فی سے مل کر صلہ، اسم موصول صلہ سے مل کر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا ثابتا شبہ فعل محذوف کے، اس میں ہوا ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر کان کی خبر، کان اپنے اسم خبر سے مل کر شرط مؤخر، شرط مؤخر جزائے مقدم سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا. نحو سے پہلے مثال ہوا مبتدا محذوف، نحو مضاف، قولی مصدر مضاف، یہ ضمیر ذو الحال، تعالی فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل، فعل فاعل سے مل کر حال، ذو الحال حال سے مل کر مضاف الیہ فاعل، مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ فاعل سے مل کر قول. فا فصیحہ، اغسلوا فعل اس میں واو ضمیر فاعل، وجوہکم مرکب اضافی ہو کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، ایدیکم مرکب اضافی ہو کر معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر مفعول بہ، الی المرافق، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا اغسلوا فعل کے، اغسلوا فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور متعلق سے مل کر مقولہ، قول مقولہ سے مل کر مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی، مثال ہوا مبتدا محذوف کی، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. وقد لا يكون ما بعدها داخلا فيما قبلها ان لم يكن ما بعدها من جنس ما قبلها، نحو قوله تعالى ثم اتموا الصيام الى الليل. وقد اور کبھی لا يكون نہیں ہوتا ہے ما بعدها الى کا ما بعد داخلا داخل، فيما قبلها اس کے ما قبل میں، ان لم يكن اگر نہ ہو ما بعدها اس کا ما بعد من جنس ما قبلها اس کے ما قبل کی جنس سے، اور کبھی الا کا ما بعد اس کے ما قبل میں داخل نہیں ہوتا ہے اگر اس کا ما بعد اس کے ما قبل کی جنس سے نہ ہو. جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ثم اتموا، پھر تم پورا کرو، الصیام روزوں کو، الی اللیل رات تک، پھر تم روزوں کو رات تک پورا کرو. اس عبارت میں دوسری والی صورت کو بیان کیا ہے، یعنی اگر الا کا ما بعد اس کے ما قبل کی جنس سے نہ ہو، یعنی دونوں الگ الگ جنس ہو، الا کا ما قبل اور اس کا ما بعد دونوں الگ الگ جنس ہو، تو الا کا ما بعد اس کے ما قبل کے حکم میں شریک نہیں ہوگا. جیسے مثال میں دیا ہے الی اللیل، تو الی اللیل الا کا ما بعد ہے رات اور اس کا ما قبل ہے روزہ، تو روزہ اور رات دونوں الگ الگ جنس ہے، اس کا ما بعد اس کے ما قبل کی جنس سے نہیں ہے، تو پھر الا کا ما بعد اس کے ما قبل کے حکم میں شریک نہیں ہوگا. ما قبل کا حکم ہے روزے کو پورا کرنا، تو روزے کو پورا کرنا رات تک پورا ہو جائے گا، رات روزے میں داخل نہیں ہوگی. واو حرف عطف، قد حرف توقع برائے تقلیل، لا يكون فعل ناقص، ما اسم موصول، بعدها مرکب اضافی ہو کر مفعول فی ہوا، وقع فعل کا، اس میں ہوا ضمیر فاعل، فعل فاعل مفعول فی سے مل کر صلہ، اسم موصول صلہ سے مل کر لا يكون کا اسم، داخل اسم فاعل اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، فی حرف جر، ما اسم موصول، قبلها مرکب اضافی ہو کر مفعول فی ہوا، وقع فعل محذوف کا، اس میں ہوا ضمیر فاعل، وقع فعل اپنے فاعل مفعول فی سے مل کر صلہ، اسم موصول صلہ سے مل کر فی کا مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا داخل اسم فاعل کا، اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر لا يكون کی خبر، لا يكون فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر جزائے مقدم. ان حرف شرط، لم يكن فعل ناقص، ما اسم موصول، بعدها مرکب اضافی ہو کر مفعول فی ہوا، وقع فعل محذوف کا، اس میں ہوا ضمیر فاعل، وقع فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر صلہ، اسم موصول صلہ سے مل کر لم يكن کا اسم. من حرف جر جنسی مضاف، ما اسم موصول، قبلها مرکب اضافی ہو کر مفعول فی ہوا، وقع فعل محذوف کا، اس میں ہوا ضمیر فاعل، وقع فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر صلہ، اسم موصول صلہ سے مل کر جنسی کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر من کا مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا ثابتا شبہ فعل محذوف کا، اس میں ہوا ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر لم يكن کی خبر، لم يكن فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر شرط مؤخر، جزائے مقدم شرط مؤخر سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا. نحو سے پہلے مثال ہوا مبتدا محذوف، نحو مضاف، قولی مصدر مضاف، یہ ضمیر ذو الحال، تعالی فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل، فعل فاعل سے مل کر حال، ذو الحال حال سے مل کر مضاف الیہ فاعل، قول مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ فاعل سے مل کر قول. ثم حرف عطف، اتم فعل اس میں واو ضمیر فاعل، الصیام مفعول به، الی اللیل جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا اتم فعل کے، اتم فعل اپنے فاعل مفعول به اور متعلق سے مل کر مقولہ، قول مقولہ سے مل کر نحو کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی، مثال ہوا مبتدا محذوف کی، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. وحتى لانتهاء الغاية في الزمان، نحو نمت البارحة حتى الصباح، وفي المكان نحو سرت البلد
البلد حتی السوقی، وحتی اور حتی لانتہائی الغایتی غایت کی انتہا کو بتلانے کے لیے آتا ہے، فی الزمانی زمانے میں، نحو جیسے نمتو میں سویا، البارحۃ گزشتہ رات، حتی الصباحی صبح تک، وفی المکانی اور مکان میں، نحو جیسے سرتو میں چلا، البلد شہر میں، حتی السوقی بازار تک۔ حتی غایت کی انتہا بیان کرنے کے لیے آتا ہے، زمان میں جیسے میں گزشتہ رات سویا صبح تک، اور مکان میں جیسے میں شہر میں چلا بازار تک۔ حتی غایت کی انتہا بیان کرنے کے لیے آتا ہے، انتہائی الغایتی یہ اضافت بیانیہ ہے، کیونکہ غایت کا معنی بھی انتہا کے ہے، ایسی اضافت کو اضافت بیانیہ کہتے ہیں۔ تو حتی غایت کی انتہا کے لیے آتا ہے، یعنی حتی کے ما قبل میں جو فعل ہے اس فعل کی انتہا کو بیان کرتا ہے حتی، دونوں اعتبار سے، زمان کے اعتبار سے بھی اور مکان کے اعتبار سے۔ زمان اور وقت کے اعتبار سے انتہا کو بیان کرے، اس کی مثال ہے نمت البارحۃ حتی الصباحی۔ اس مثال میں حتی غایت اور انتہا کو بیان کرنے کے لیے ہے، یعنی اس سے پہلے والا جو فعل ہے نمت میں سویا، سونے کا جو فعل ہے اس کی انتہا کو بیان کیا حتی نے، یعنی حتی کا ما بعد اس کے ما قبل والے فعل یعنی سونے کی انتہا ہے، اور یہ انتہا وقت کے اعتبار سے، صبح جو ایک وقت ہے اس وقت کے اعتبار سے حتی نے ما قبل والے فعل یعنی سونے کی انتہا کو بیان کیا، یعنی میرا سونا صبح تک رہا، تو صبح کا وقت یہ سونے کی انتہا اور غایت ہے۔ اور مکان کے اعتبار سے انتہا کو بیان کرے، اس کی مثال ہے سرت البلد حتی السوقی، میں شہر میں چلا بازار تک۔ اس مثال میں حتی انتہا اور غایت بیان کرنے کے لیے، یعنی اس کے ما قبل والے کلام میں جو فعل ہے چلنے کا فعل اس کی انتہا کو بیان کیا حتی نے، یعنی حتی کا ما بعد اس کے ما قبل کی انتہا اور غایت ہے، یعنی میرا چلنا بازار تک ہوا، تو یہ بازار بنا ما قبل والے فعل کی انتہا اور غایت۔ واو حرف عطف، حتی مبتدا، لام حرف جر، انتہا مصدر مضاف، الغایت مضاف الیہ فاعل، فی الزمانی جار مجرور سے مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف، فی المکانی جار مجرور سے مل کر معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر متعلق ہوا انتہا مصدر کے، انتہا مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ فاعل اور متعلق سے مل کر لام کا مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا ثابتۃ شبہ فعل محذوف کے، اس میں ہی ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نحو سے پہلے مثالھا مبتدا محذوف، نحو مضاف، نمت فعل تو ضمیر فاعل، البارحۃ مفعول فی، حتی الصباحی جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا نمت فعل کے، نمت فعل اپنے فاعل مفعول فی اور متعلق سے مل کر نحو کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نحو سے پہلے مثالھا مبتدا محذوف، نحو مضاف، سرت فعل تو ضمیر فاعل، البلد مفعول فی، حتی حرف جر، السوقی مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا سرت فعل کے، سرت فعل اپنے فاعل مفعول فی اور متعلق سے مل کر نحو کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وللمصاحبۃ نحو قرأت وردی حتی الدعاء ای مع الدعاء، اور حتی مصاحبت کے لیے آتا ہے، حتی مصاحبت کے لیے آتا ہے، یعنی اس بات کو بتلانے کے لیے آتا ہے کہ حتی کا ما بعد اس کے ما قبل کے ساتھ ہے، ما قبل والے فعل میں، جیسے قرأت میں نے پڑھا، وردی اپنا معمول اپنا وظیفہ، حتی الدعاء یہاں تک کہ دعا، ای مع الدعاء یعنی دعا کے ساتھ، اور حتی مصاحبت کے لیے آتا ہے جیسے میں نے اپنا وظیفہ پڑھا یہاں تک کہ دعا یعنی دعا کے ساتھ۔ واو حرف عطف، للمصاحبۃ سے پہلے حتی مبتدا محذوف، للمصاحبۃ جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا ثابتۃ شبہ فعل محذوف کے، اس میں ہی ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نحو سے پہلے مثالھا مبتدا محذوف، نحو مضاف، قرأت فعل تو ضمیر فاعل، وردی مرکب اضافی ہو کر مفعول بہ، حتی الدعاء جار مجرور سے مل کر مفسر ای حرف تفسیر، مع الدعاء مرکب اضافی ہو کر تفسیر، مفسر تفسیر سے مل کر متعلق ہوا قرأت فعل کے، فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور متعلق سے مل کر نحو کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وما بعدها قد يكون داخلا في حكم ما قبلها، نحو اكلت السمكة حتى رأسها، وقد لا يكون داخلا فيه، نحو المثال المذکور۔ وما بعدها اور اس کا ما بعد یعنی حتی کا ما بعد، قد يكون کبھی ہوتا ہے، داخلا داخل، فی حکم ما قبلها اس کے ما قبل کے حکم میں، اور حتی کا ما بعد کبھی اس کے ما قبل کے حکم میں داخل ہوتا ہے۔ نحو جیسے اکلتو میں نے کھایا، السمکۃ مچھلی کو، حتی رأسها یہاں تک کہ اس کا سر، جیسے میں نے مچھلی کھائی یہاں تک کہ اس کا سر۔ وقد لا یکون اور کبھی نہیں ہوتا ہے، داخلا داخل، فیہ اس میں یعنی اس کے ما قبل کے حکم میں، نحو المثال المذکور جیسے کہ مذکورہ مثال، اور کبھی وہ یعنی حتی کا ما بعد اس کے ما قبل میں داخل نہیں ہوتا ہے جیسے کہ مثال مذکور، یعنی حتی جو انتہا کو بتلانے کے لیے آتا ہے، تو کیا حتی کا ما بعد اس کے ما قبل میں داخل ہوگا یا داخل نہیں ہوگا؟ تو کبھی حتی کا ما بعد اس کے ما قبل میں داخل ہوتا ہے، یہ کب ہوتا ہے؟ جبکہ حتی کا ما بعد ما قبل کی جنس سے ہو، یعنی ما قبل اور ما بعد دونوں ایک جنس ہو، تو صورت میں حتی کا ما بعد اس کے ما قبل میں داخل ہوگا، اور اگر حتی کا ما بعد اس کے ما قبل کی جنس سے نہ ہو، یعنی دونوں کی جنس الگ الگ ہو، تو صورت میں حتی کا ما بعد اس کے ما قبل کے حکم میں شریک نہیں ہوگا۔ جیسے اس مثال میں مچھلی اور اس کا سر دونوں ایک ہی جنس ہے، جو سر ہے وہ بھی مچھلی کا حصہ ہے، تو اس صورت میں حتی کا ما بعد یعنی اس مچھلی کا سر مچھلی میں داخل ہوگا، یعنی ما قبل والے فعل کے تحت، یعنی میں نے مچھلی کھائی اور مچھلی کے ساتھ ساتھ اس کا سر بھی کھایا، تو دونوں چیزیں کھائی۔ مثال مذکور سے مراد ہے نمت البارحۃ حتی الصباحی، اس مثال میں حتی کا ما بعد اس کے ما قبل کے حکم میں شامل نہیں ہوگا، اس لیے کہ دونوں کی جنس الگ الگ ہے۔ حتی کا ما قبل ہے البارحۃ یعنی رات، اور حتی کا ما بعد ہے الصبح صبح، دونوں کی جنس الگ الگ ہے، اس لیے ما قبل والے حکم یعنی جو سونے کا حکم ہے اس میں حتی کا ما بعد اس کے ما قبل میں شریک نہیں ہوگا، یعنی سونا صرف رات میں ہوا، صبح اس میں شامل نہیں ہے۔
واو حرف عطف ما اسم موصول بعدها مرکب اضافی ہو کر مفعول فی ہوا، وقع فعل محذوف کا اس میں ہوا ضمیر فاعل، وقع فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر صلہ، اسم موصول صلہ سے مل کر مبتدا، قد حرف توقع برائے تقلیل، یکون فعل ناقص اس میں ہوا ضمیر اس کا اسم، داخلا اسم فاعل اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، فی حرف جر حکمی مضاف، ما اسم موصول قبلها مرکب اضافی ہو کر مفعول فی ہوا، وقع فعل محذوف کا اس میں ہوا ضمیر فاعل، فعل فاعل مفعول فی سے مل کر صلہ، اسم موصول صلہ سے مل کر حکمی کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر فی کا مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا، داخلا اسم فاعل کے، اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر یکون کی خبر، یکون فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، نحو سے پہلے مثالها مبتدا معذوف، نحو مضاف، اکلت فعل تو ضمیر فاعل، اسمکت مفعول به، حتی حرف جر رأسها مرکب اضافی ہو کر حتی کا مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا اکلت فعل کے، اکلت فعل اپنے فاعل مفعول به اور متعلق سے مل کر نحو کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، واو حرف عطف قد حرف توقع برائے تقلیل، لا یکون فعل ناقص اس میں ہوا ضمیر اس کا اسم، داخلا اسم فاعل اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، فیہ جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا، داخلا اسم فاعل کے، اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر لا یکون کی خبر، لا یکون فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، نحو سے پہلے مثالها مبتدا محذوف، نحو مضاف، المثال المذکوری موصوف صفت سے مل کر نحو کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، وہی مختصۃ بالاسم الظاہر بخلاف الی فلا یقال حتیہ ویقال الیہ، وہی اور وہ یعنی حتی مختصۃ خاص ہے بالاسم الظاہر اسم ظاہر کے ساتھ، بخلاف الی برخلاف الی کے، فلا یقال لہذا نہیں کہا جائے گا حتیہ ویقال اور کہا جائے گا الیہ، اور حتیٰ خاص ہے اسم ظاہر کے ساتھ برخلاف الی کے، لہذا نہیں کہا جائے گا حتیٰ اور کہا جائے گا الیہ۔ اس عبارت میں حتیٰ اور الی کے درمیان فرق بیان کیا ہے کہ الی ضمیر اور اسم ظاہر دونوں پر داخل ہوتا ہے، اور حتیٰ یہ اسم ظاہر کے ساتھ خاص ہے، یعنی صرف اسم ظاہر پر داخل ہوتا ہے، ضمیر پر داخل نہیں ہوتا ہے، لہذا ضمیر پر داخل کر کے حتیٰ نہیں کہا جا سکتا، اور الی چونکہ اسم ظاہر اور ضمیر دونوں پر داخل ہوتا ہے، اس لیے الی کو ضمیر پر داخل کر کے الیہ کہنا درست ہے۔ واو حرف عطف ہی مبتدا مختصۃ اسم فاعل اس میں ہی ضمیر ذو الحال، با حرف جر خلاف الی مرکب اضافی ہو کر با کا مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا، ثابتۃ شبہ فعل محذوف کے اس میں ہی ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر حال، ذو الحال حال سے مل کر مختصۃ کا فاعل، با حرف جر اسم ظاہری مرکب توصیفی ہو کر با کا مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا، مختصۃ اسم فاعل کے، اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، فا تعقیبیہ، لا یقال فعل مجہول، حتیٰ نائب فاعل، حتیٰ یہ لفظ حتیٰ مراد ہے، اس میں حتیٰ حرف جر ضمیر مجرور نہیں کہیں گے، اس لیے کہ حتیٰ کہنا درست ہی نہیں ہے، صرف لفظ حتیٰ بتانا مقصود ہے، تو لا یقال فعل مجہول حتیٰ نائب فاعل، فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، واو حرف عطف یقال فعل مجہول الیہ یعنی لفظ الیہ، اس میں الی حرف جر ہی ضمیر مجرور نہیں کہیں گے، پورا لفظ الیہ مراد ہے، تو یقال فعل مجہول الیہ اس کا نائب فاعل، فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، وعلی للاستعلاء نحو زید علی السطح وعلیہ دین، اور علی استعلاء کے لیے آتا ہے، استعلاء کا معنی ہے بلندی چاہنا، اور اعلیٰ استعلاء کے لیے آتا ہے، یعنی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اعلیٰ کا ما قبل کے اوپر ہے، اس کی بلندی پر ہے، چاہے وہ بلندی حقیقتاً ہو، اس کی مثال نحو جیسے زید علی السطح زید چھت پر ہے، تو یہ اعلیٰ استعلاء کے لیے ہے، یعنی اس نے اس بات کو بتلایا کہ اس کا ما قبل یعنی زید اعلیٰ کے ما بعد یعنی چھت کے اوپر ہے، اس کی بلندی پر ہے، اور یہ بلندی حقیقت میں ہے، وعلیہ دین اور اس پر قرض ہے، دین کا معنی قرض اور اس پر قرض ہے، تو یہاں پر بھی اعلیٰ استعلاء کے لیے ہے، اور یہ استعلاء مجازی ہے، یعنی اس پر جو قرض ہے اس قرض کا اس پر ہونا حقیقت میں نہیں ہے، حقیقت میں اس کے اوپر قرض نظر آتا نہیں ہے، لیکن معنوی طور پر اس کے اوپر قرض ہے، اس کے ذمے میں قرض لازم ہو چکا ہے، تو یہ استعلاء مجازی کی مثال ہے، اور اعلیٰ استعلاء کے لیے آتا ہے جیسے زید چھت پر ہے اور اس پر قرض ہے، واو حرف عطف علی مبتدا للاستعلاء جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا، ثابتۃ شبہ فعل محذوف کے اس میں ہی ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، نحو سے پہلے مثالها مبتدا محذوف، نحو مضاف، زید مبتدا علی السطح جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا، ثابت شبہ فعل محذوف کے اس میں ہوا ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر معطوف علیہ، واو حرف عطف علیہ جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا، ثابت شبہ فعل محذوف کے اس میں ہوا ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر مقدم، دین مبتدا مؤخر، خبر مقدم مبتدا مؤخر سے مل کر معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر نحو کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہاں کسی کو یہ سوال ہو سکتا ہے کہ اعلیٰ استعلاء کے لیے ہے تو اعلیٰ کا ما قبل اس کے ما بعد کے اوپر ہونا چاہیے، اور یہاں اعلیٰ کا ما قبل کوئی ہے ہی نہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں علیہ خبر مقدم ہے اور دین مبتدا مؤخر ہے، تو دین کی حقیقت میں جگہ علیہ سے پہلے ہے جو کہ مبتدا کی جگہ ہے، تو اعلیٰ کا ما قبل کیا ہے؟ اعلیٰ کا ما قبل دین ہے جو لفظاً تو مؤخر ہے لیکن حقیقت میں اس کی جگہ علیہ سے پہلے ہے، تو اعلیٰ کا ما قبل یعنی دین جو لفظاً مؤخر ہے وہ
علا کے مابعد یعنی ہی ضمیر جو مثلا زید کی طرف لوٹ رہی ہے اس کے اوپر ہے۔ وقد تکون بمعنی البائی نحو مررت علیہ بمعنی مررت بہ، وقد اور کبھی تکون وہ ہوتا ہے یعنی علا ہوتا ہے بمعنی البائی با کے معنی میں، جیسے مررت علیہ جو مررت بہ کے معنی میں ہے میں اس کے پاس سے گزرا، اور کبھی علا با کے معنی میں ہوتا ہے جیسے مررت علیہ جو مررت بہ کے معنی میں ہے۔ واو حرف عطف، قد حرف توقع برائے تقلیل، تکون فعل ناقص اس میں ہی ضمیر اس کا اسم، با حرف جر معنی البائی مرکب اضافی ہو کر با کا مجرور جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا، ثابتتاً شبہ فعل محذوف کے اس میں ہی ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر تکون کی خبر، تکون فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نحو سے پہلے مثال ہوا مبتدا محذوف نحو مضاف، مررت فعل تو ضمیر فاعل علیہ جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا مررت فعل کے، مررت فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ذو الحال، با حرف جر معنی مضاف، مررت فعل تو ضمیر فاعل بھی جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا مررت فعل کے، مررت فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معنی کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر با کا مجرور جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا ثابتاً شبہ فعل محذوف کے اس میں ہوا ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر حال، ذو الحال حال سے مل کر نحو کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وقد تکون بمعنی فی نحو قولہ تعالی وان کنتم علی سفر ای فی سفر، وقد تکون اور کبھی علی ہوتا ہے بمعنی فی کے معنی میں، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان اور اگر تم سفر پر ہو یعنی سفر میں ہو۔ واو حرف عطف، قد حرف توقع برائے تقلیل، تکون فعل ناقص اس میں ہی ضمیر اس کا اسم، با حرف جر معنی مضاف فی مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر با کا مجرور جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا ثابتتاً شبہ فعل محذوف کے اس میں ہی ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر تکون کی خبر، تکون فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ نحو سے پہلے مثال ہوا مبتدا محذوف نحو مضاف، قولی مصدر مضاف ہی ضمیر ذو الحال، تعالی فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل، فاعل سے مل کر حال، ذو الحال حال سے مل کر قول مصدر مضاف کا مضاف الیہ فاعل، مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ فاعل سے مل کر قول۔ واو حرف عطف ان حرف شرط، کنتم فعل ناقص اس میں تم ضمیر اس کا اسم، علی سفر جار مجرور سے مل کر مفسر ای حرف تفسیر، فی سفر جار مجرور سے مل کر تفسیر، مفسر تفسیر سے مل کر متعلق ہوا ثابتین شبہ فعل محذوف کے، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر کنتم کی خبر، کنتم فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر مقولہ، قول مقولہ سے مل کر نحو کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وعن للبعد والمجاوزة نحو رمیت السهم عن القوس، اور عن دوری اور گزر جانے کو بتانے کے لیے آتا ہے، بعد کا معنی ہے دور ہونا اور مجاوزت کا معنی ہے گزر جانا، اور عن دوری اور گزر جانے کو بتانے کے لیے آتا ہے، جیسے رمیت السهم عن القوس میں نے تیر پھینکا کمان سے۔ واو حرف عطف عن مبتدا، لام حرف جر، البعد والمجاوزة معطوف علی معطوف سے مل کر لام کا مجرور جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا ثابتۃ شبہ فعل محذوف کے اس میں ہی ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نحو سے پہلے مثال ہوا مبتدا محذوف نحو مضاف، رمیت فعل تو ضمیر فاعل، السهم مفعول به، عن القوس جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا رمیت فعل کے، رمیت فعل اپنے فاعل مفعول به اور متعلق سے مل کر نحو کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ عن بعد اور مجاوزت کے لیے آتا ہے، یعنی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ عن کا ما قبل عن کے ما بعد سے تجاوز کر کے، اس سے نکل کر، اس سے گزر کر کہیں دور چلا گیا ہے، جیسے کہ یہاں عن مجاوزت کے لیے ہے، یعنی اس نے اس بات کو بتلایا کہ اس کا ما قبل یعنی تیر، عن کے ما بعد یعنی کمان سے نکل کر، اس سے گزر کر دور چلا گیا ہے۔ وفی للظرفیۃ نحو المال فی الکیس ونظرت فی الکتاب، اور فی ظرفیت کے لیے آتا ہے، جیسے مال تھیلی میں ہے، ونظرت فی الکتاب اور میں نے کتاب میں دیکھا، کتاب میں غور کیا، نظر فی صلہ کے ساتھ غور سے دیکھنے کے معنی میں آتا ہے، اور میں نے کتاب میں غور سے دیکھا۔ واو حرف عطف فی مبتدا، للظرفیۃ جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا ثابتۃ شبہ فعل محذوف کے اس میں ہی ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نحو سے پہلے مثال ہوا مبتدا محذوف نحو مضاف، المال مبتدا، فی الکیس جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا ثابت شبہ فعل محذوف کے اس میں ہوا ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر معطوف علیہ۔ واو حرف عطف نظرت فعل تو ضمیر فاعل، فی الکتاب جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا نظرت فعل کے، نظرت فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر معطوف علیہ معطوف سے مل کر نحو کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وللاستعلاء نحو قولہ تعالی ولأصلبنکم فی جذوع النخل، للاستعلاء سے پہلے مبتدا محذوف ہے فی، اور فی استعلاء کے لیے آتا ہے، بلندی کو بتلانے کے لیے آتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ، اور میں ضرور بھی ضرور تم کو سولی دوں گا، فی جذوع النخل، کھجور کے درختوں کے تنوں پر۔ تو یہاں فی علا کے معنی میں ہے، یعنی استعلاء کے لیے ہے، یعنی اس نے یہ بتلایا کہ فی کا ما قبل یعنی سولی دینا، فی کے ما بعد یعنی کھجور کے درختوں کے اوپر ہے، بلندی پر ہے۔ واو حرف عطف للاستعلاء سے پہلے فی مبتدا محذوف، للاستعلاء جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا ثابتۃ شبہ فعل محذوف کے اس میں ہی ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نحو سے پہلے مثال ہوا مبتدا محذوف نحو مضاف، قولی مصدر مضاف ہی ضمیر ذو الحال، تعالی فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل، فاعل سے مل کر حال، ذو الحال حال سے مل کر مضاف الیہ فاعل، مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ فاعل سے مل کر قول۔ واو حرف عطف
لأصلبن فعل اس میں انا ضمیر فاعل، کم ضمیر مفعول بھی، فی حرف جر، جذوع النخل مرکب اضافی ہو کر فی کا مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا لأصلبن فعل کے، فعل فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر مقولہ، قول مقولہ سے مل کر نحو کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، والکاف للتشبیہ نحو زید کالاسد، اور کاف تشبیہ کے لیے آتا ہے جیسے زید شیر کے مانند ہے، واو حرف عطف، الکاف مبتدا للتشبیہ جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا، ثابتۃ شبہ فعل محذوف کے اس میں ہی ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، نحو سے پہلے مثالھا مبتدا محذوف نحو مضاف، زید مبتدا، کالاسد جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا، ثابت شبہ فعل محذوف کے اس میں ہوا ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر نحو کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، وقد تکون زائدۃ نحو قولہ تعالی لیس کمثلہ شیء، اور کبھی کاف زائد ہوتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان لیس نہیں ہے، کمثلہ اس کے مانند، یعنی اللہ کے مانند، شیء کوئی چیز، اللہ کے مانند کوئی چیز نہیں ہے، واو حرف عطف، قد حرف توقع برائے تقلیل، تکون فعل ناقص اس میں ہی ضمیر اس کا اسم، زائدۃ تکون کی خبر، تکون فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، نحو سے پہلے مثالھا مبتدا محذوف نحو مضاف، قول مصدر مضاف ہی ضمیر ذو الحال، تعالی فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل، فعل فاعل سے مل کر حال، ذو الحال حال سے مل کر مضاف الیہ فاعل، مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ فاعل سے مل کر قول، لیس فعل ناقص، کاف حرف جر مثلہ مرکب اضافی ہو کر کاف کا مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا، ثابتا شبہ فعل محذوف کے اس میں ہوا ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر لیس کی خبر مقدم، شیء لیس کا اسم مؤخر، لیس فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر مقولہ، قول مقولہ سے مل کر نحو کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی، مثالھا مبتدا محذوف کی، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، ومنذ لابتداء الغایۃ فی الزمان الماضی نحو ما رأیتہ منذ یوم الجمعۃ او منذ یوم الجمعۃ، أي ابتداء عدم رؤية إياه كان يوم الجمعة إلى الآن، وقد تكون بمعنى جميع المدة نحو ما رأيته منذ يومين أو منذ يومين، أي جميع مدة انقطاع رؤية إياه يومان، ومنذ اور منذ لابتداء الغایت غایت کی ابتدا کے لیے آتے ہیں، فی الزمان الماضی زمان ماضی میں، نحو جیسے ما رأیتہ میں نے اس کو نہیں دیکھا، منذ یوم الجمعۃ یا منذ یوم الجمعۃ جمعہ کے دن سے، جیسے میں نے اس کو نہیں دیکھا جمعہ کے دن سے، منذ یوم الجمعۃ اور منذ یوم الجمعۃ دونوں کا ایک ہی معنی ہے، دونوں کی الگ الگ مثال دی ہے، ای یعنی ابتداء عدم رؤیت ایاہ میرے اس کو نہ دیکھنے کی ابتدا، عدم کا معنی ہے نہ ہونا، عدم رؤیت یعنی نہ دیکھنا، تو میرے اس کو نہ دیکھنے کی ابتدا، کانا یوم الجمعۃ جمعہ کا دن تھی، الی الآن اب تک، یعنی میرے اس کو نہ دیکھنے کی ابتدا جمعہ کا دن تھی اب تک، یہاں قد تکون کے بجائے قد تکونانی تثنیہ کا صیغہ زیادہ مناسب ہے، اس لیے کہ یہ ضمیر لوٹ رہی ہے مذ اور منذ دونوں کی طرف، اس لیے تثنیہ کا صیغہ ہونا زیادہ مناسب ہے، وقد تکونانی بمعنی جمیع المدت، اور کبھی مذ منذ ہوتے ہیں پوری مدت کے معنی میں، جیسے ما رأیتہ میں نے اس کو نہیں دیکھا، مذ یومین او منذ یومین دو دن سے، دونوں ایک ہی ہے، مذ منذ کی الگ الگ مثال دی ہے، ای یعنی جمیع مدت انقطاع رؤیت ایاہ میرے اس کو نہ دیکھنے کی پوری مدت، میرے اس کو نہ دیکھنے کی پوری مدت، تو جمیع مدت پوری مدت، پھر انقطاع کا معنی کٹ جانا، تو انقطاع رؤیت یعنی دیکھنے کا کٹ جانا، مراد ہے نفی کا معنی نہ دیکھنا، میرے اس کو نہ دیکھنے کی جمیع مدتی پوری مدت، یعنی میرے اس کو نہ دیکھنے کی پوری مدت 2 دن ہے، واو حرف عطف، مذ اور منذ معطوف علیہ معطوف سے مل کر مبتدا، لام حرف جر ابتدائی مصدر مضاف، الغایت مضاف الیہ فاعل، فی حرف جر الزمان الماضی مرکب توصیفی ہو کر فی کا مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا ابتدا مصدر مضاف کے، ابتدا مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ فاعل اور متعلق سے مل کر لام کا مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا ثابتتانی شبہ فعل محذوف کے اس میں ہما ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، نحو سے پہلے مثالہما مبتدا محذوف، یہاں مثالہما مقدر نکالیں گے اس لیے کہ یہ ضمیر لوٹے گی مذ اور منذ دونوں کی طرف، نحو سے پہلے مثالہما مبتدا محذوف نحو مضاف، ما رأیت فعل تو ضمیر فاعل ہو ضمیر مفعول به، مذ حرف جر یوم الجمعۃ مرکب اضافی ہو کر مجرور، جار مجرور سے مل کر معطوف علیہ، او حرف عطف، منذ حرف جر یوم الجمعۃ مرکب اضافی ہو کر مجرور، جار مجرور سے مل کر معطوف علیہ معطوف سے مل کر متعلق ہوا ما رأیت فعل کے، ما رأیت فعل اپنے فاعل مفعول به اور متعلق سے مل کر مفسر، ای حرف تفسیر، ابتداء مضاف، عدمی مضاف الیہ مضاف، رؤیتی مصدر مضاف یا ضمیر مضاف الیہ فاعل ایاہ مفعول به، رؤیتی مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ فاعل اور مفعول به سے مل کر عدمی کا مضاف الیہ، عدمی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر ابتداء کا مضاف الیہ، ابتداء مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، کان فعل ناقص اس میں ہوا ضمیر اس کا اسم،
یوم الجمعاتی مرکب اضافی ہو کر کان کی خبر. یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ یوم الجمعاتی کو مفعول فی نہ بنایا جاوے، اس لیے کہ مفعول فی تو اس کو کہتے ہیں جس میں ما قبل والا فعل یا شبہ فعل واقع ہو، اور یہاں پر ما قبل والا فعل یا شبہ فعل جمعہ کے دن میں واقع نہیں ہوا ہے، ورنہ مطلب تو ہو جائے گا کہ میرے اس کو نہ دیکھنے کی ابتدا جمعہ کے دن میں واقع ہوئی. حالانکہ یہ بتانا مقصود نہیں ہے، بلکہ یوم الجمعاتی جمعہ کے دن کے ذریعے سے پہلے والی چیز کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، یعنی میرے اس کو نہ دیکھنے کی ابتدا، یہ جو مبتدا ہے اس کے بارے میں خبر دی گئی کہ وہ ابتدا جمعہ کا دن ہے، اس لیے یوم الجمعاتی کو خبر بنائیں گے نہ کہ مفعول فی. الی الآن جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا کان فعل ناقص کے. کان فعل ناقص اپنے اسم خبر اور متعلق سے مل کر اس مبتدا کی خبر، مبتدا خبر سے مل کر تفسیر، مفسر تفسیر سے مل کر نحو کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. واو حرف عطف، قد حرف توقع برائے تقلیل، تکونانی فعل ناقص اس میں الف ضمیر تکونانی کا اسم، با حرف جر معنی مضاف، جمیع المدتی مرکب اضافی ہو کر معنی کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر با کا مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا ثابتتین شبہ فعل محذوف کے اس میں ہما ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر تکونانی کی خبر، تکونانی فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. نحو سے پہلے مثال ہما مبتدا محذوف، نحو مضاف، ما رأيت فعل تو ضمیر فاعل ہو ضمیر مفعول به، مذ یومین جار مجرور سے مل کر معطوف علیہ، او حرف عطف منذ یومین جار مجرور سے مل کر معطوف علیہ معطوف سے مل کر متعلق ہوا ما رأيت فعل کے، ما رأيت فعل اپنے فاعل مفعول به اور متعلق سے مل کر مفسر ای حرف تفسیر. جمیع مضاف، مدتی مضاف الیہ مضاف، انقطاعی یہ بھی مضاف الیہ مضاف، رؤیتی یہ بھی مصدر مضاف، یا ضمیر مضاف الیہ فاعل ایاہ مفعول به، رؤیتی مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ فاعل اور مفعول به سے مل کر انقطاعی کا مضاف الیہ، انقطاعی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مدتی کا مضاف الیہ، مدتی مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جمیع کا مضاف الیہ، جمیع مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا، یومانی خبر، مبتدا خبر سے مل کر تفسیر، مفسر تفسیر سے مل کر نحو کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ورب للتقلیل ولا يكون مجرورها الا نکرة موصوفة ولا يكون متعلقه الا فعلا ماضيا نحو رب رجل کریم لقیتہ. اور رب تقلیل کے لیے آتا ہے، قلت اور کمی کو بتانے کے لیے آتا ہے. رب تقلیل کے لیے آتا ہے یعنی اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ رب کا متعلق، یعنی رب اپنے مجرور سے مل کر جس فعل سے متعلق ہوتا ہے وہ فعل جو کہ رب کا متعلق ہے، رب کے متعلق کا رب کے مدخول کے ساتھ تعلق کم ہوتا ہے، اس بات پر دلالت کرنے کے لیے رب آتا ہے. ولا یکون اور نہیں ہوتا ہے مجرورھا اس کا مجرور، الا مگر نکرۃ موصوفۃ ایسا نکرہ جس کی صفت لائی گئی ہو. اور رب تقلیل کے لیے آتا ہے اور اس کا مجرور نہیں ہوتا ہے مگر نکرہ موصوفہ ایسا نکرہ جس کی صفت لائی گئی ہو. ولا یکون اور نہیں ہوتا ہے متعلقہ اس کا متعلق، الا مگر فعلا ماضیا فعل ماضی، اور اس کا متعلق نہیں ہوتا ہے مگر فعل ماضی. نحو جیسے رب رجل کریم لقیتہ، بہت کم شریف مردوں سے میں نے ملاقات کی، یا شریف مرد سے میری ملاقات کم ہوئی. اسی عبارت میں رب کے استعمال کی دو شرطیں بیان کی ہے. پہلی شرط بیان کی رب ایسے اسم پر داخل ہوتا ہے جو نکرہ موصوفہ ہو، یعنی ایسا نکرہ ہو جس کی کوئی صفت لائی گئی ہو. اور دوسری شرط بیان کی کہ رب کا متعلق، یعنی رب اپنے مجرور سے مل کر جس فعل سے متعلق ہوتا ہے وہ فعل متعلق کہا جائے گا، تو رب کا متعلق ہمیشہ فعل ماضی ہوتا ہے. یہ دو چیزیں رب کے لیے لازم ہے. واو حرف عطف، رب مبتدا، للتقلیل جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا ثابتۃ شبہ فعل محذوف کے اس میں ہی ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. واو حرف عطف، لا یکون فعل ناقص مجرورھا مرکب اضافی ہو کر لا یکون کا اسم، الا حرف استثناء لغو، نکرۃ موصوفۃ مرکب توصیفی ہو کر لا یکون کی خبر، لا یکون فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ. واو حرف عطف، لا یکون فعل ناقص متعلقہ مرکب اضافی ہو کر لا یکون کا اسم، الا حرف استثناء لغو، فعل الماضی مرکب توصیفی ہو کر لا یکون کی خبر، لا یکون فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر معطوف علیہ معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہوا. نحو سے پہلے مثال ہوا مبتدا محذوف نحو مضاف، رب حرف جر، رجل کریم مرکب توصیفی ہو کر رب کا مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق مقدم ہوا، لقیت فعل کے، ہو ضمیر مفعول به، فعل فاعل مفعول به اور متعلق مقدم سے مل کر نحو کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. وقد تدخل على الضمیر المبهم ولا يكون تمييزه الا نکرة موصوفة نحو ربه رجلا جوادا لقیته. وقد اور کبھی تدخل رب داخل ہوتا ہے علی الضمیر المبهم مبہم ضمیر پر، ولا یکون اور نہیں ہوتی ہے تمییزہ اس کی تمیز، الا مگر نکرة موصوفة نکرہ موصوفہ ایسا نکرہ جس کی صفت لائی گئی ہو. نحو جیسے ربہ رجلا جوادا، بہت کم سخی مردوں سے، لقیتہ میں نے ملاقات کی. اس عبارت میں رب کا دوسرا استعمال بتایا ہے کہ رب کبھی ضمیر مبہم پر داخل ہوتا ہے، یعنی ایسی ضمیر پر داخل ہوتا ہے جس کی مراد واضح نہ ہو، اس کا مرجع پہلے کوئی گزرا نہ ہو، تو اس صورت میں ضروری ہے کہ اس کی تمیز لائی جاوے. اب تمیز کے لیے شرط ہے کہ وہ نکرہ موصوفہ ہو، یعنی ایسے اسم سے تمیز لائی گئی ہو جو نکرہ بھی ہو اور اس کی صفت لائی گئی ہو. جیسے ربہ میں رب داخل ہوا ہو ضمیر پر جو کہ مبہم ہے، یعنی اس کا مرجع پہلے کوئی گزرا نہیں ہے، اس لیے اس کی تمیز لانی ضروری ہے، تو اس کی تمیز لائی گئی رجلا کے ذریعے. اور رجلا نکرہ موصوفہ بھی ہے، یعنی ایسا نکرہ ہے جس کی صفت لائی گئی
رہی ہے جوادن کے ذریعے سے. واو حرف عطف فقط حرف توقع برائے تقلیل. تدخل فعل اس میں ہی ضمیر فاعل علی حرف جر. الضمیر المبہمی موصوف صفت سے مل کر مجرور جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا. تدخل فعل کے تدخل فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. واو حرف عطف لا یکون فعل ناقص تمییزہ مرکب اضافی ہو کر لا یکون کا اسم الا حرف استثناء لغو نکرۃ موصوفۃ موصوف صفت سے مل کر لا یکون کی خبر. لا یکون فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. نحو سے پہلے مثال ہوا مبتدا محذوف نحو مضاف. رب حرف جر ہو ضمیر ممیز. رجلا جوادا مرکب توصیفی ہو کر تمییز ممیز تمییز سے مل کر رب کا مجرور جار مجرور سے مل کر متعلق مقدم ہوا. لقیت فعل کے لقیت فعل ضمیر فاعل ہو ضمیر مفعول به. فعل فاعل مفعول به اور متعلق مقدم سے مل کر مضاف الیہ مضاف الیہ سے مل کر خبر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. والواو للقسم وهي لا تدخل الا على اسم الظاهر لا على المضمر. نحو والله لا اشربن اللبن. اور واو قسم کے لیے آتا ہے اور وہ داخل نہیں ہوتا ہے مگر اسم ظاہر پر نہ کہ ضمیر پر. یعنی واو حرف جر ہمیشہ اسم ظاہر پر داخل ہوتا ہے ضمیر پر داخل نہیں ہوتا ہے. نحو جیسے واللہ لاشربن اللبن اللہ کی قسم میں ضرور بضرور دودھ پیوں گا. واو حرف عطف الواو مبتدا للقسم جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا. ثابتۃ شبہ فعل محذوف کے اس میں ہی ضمیر فاعل شبہ فعل فاعل متعلق سے مل کر خبر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. واو حرف عطف ہی مبتدا لا تدخل فعل اس میں ہی ضمیر فاعل الا حرف استثناء لغو علی حرف جر الاسم ظاہر مرکب توصیفی ہو کر علی کا مجرور جار مجرور سے مل کر معطوف علیہ. لا حرف عطف علی المضمری جار مجرور سے مل کر معطوف علیہ معطوف سے مل کر متعلق ہوا. لا تدخل فعل کے لا تدخل فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. نحو سے پہلے مثال ہوا مبتدا محذوف نحو مضاف. واللہ جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا. اقسم فعل محذوف کے اس میں انا ضمیر فاعل اقسم فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر قسم. لا اشربن فعل اس میں انا ضمیر فاعل اللبن مفعول به فعل فاعل مفعول به سے مل کر جواب قسم جواب قسم سے مل کر نحو کا مضاف الیہ مضاف الیہ سے مل کر خبر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. وقد تكون بمعنى رب نحو وعالم يعمل بعلمه اي رب عالم يعمل بعلمه. وقد تكون اور کبھی ہوتا ہے یعنی واو بمعنى رب کے معنی میں. نحو جیسے وعالم یعمل بعلمہ یعنی رب عالم یعمل بعلمہ اس کا متعلق محذوف ہے لقیت. ترجمہ کریں گے ایسے عالم سے جو اپنے علم پر عمل کرتا ہو بہت کم ملا میں. واو حرف عطف قد حرف توقع برائے تقلیل. تکون فعل ناقص اس میں ہی ضمیر اس کا اسم. با حرف جر معنی مضاف رب مضاف الیہ مضاف الیہ سے مل کر با کا مجرور جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا. ثابتۃ شبہ فعل محذوف کے اس میں ہی ضمیر فاعل شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر تکون کی خبر تکون فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. نحو سے پہلے مثال ہوا مبتدا محذوف نحو مضاف. واو حرف جر عالم موصوف یعمل فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل با حرف جر علمہ مرکب اضافی ہو کر با کا مجرور جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا. یعمل فعل کے یعمل فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر صفت موصوف صفت سے مل کر واو کا مجرور جار مجرور سے مل کر مفسر ای حرف تفسیر. رب حرف جر عالم موصوف یعمل فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل با حرف جر علمہ مرکب اضافی ہو کر با کا مجرور جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا. یعمل فعل کے یعمل فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر عالم کی صفت موصوف صفت سے مل کر رب کا مجرور جار مجرور سے مل کر تفسیر مفسر تفسیر سے مل کر متعلق ہوا. لقیت فعل محذوف کے لقیت فعل اس میں تو ضمیر فاعل فعل فاعل متعلق سے مل کر نحو کا مضاف الیہ مضاف الیہ سے مل کر خبر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. والتاء للقسم وهي لا تدخل الا على اسم الله تعالى نحو تالله لاضربن زيدا. اور تا قسم کے لیے آتی ہے اور وہ داخل نہیں ہوتی ہے مگر اللہ تعالیٰ کے نام پر. جیسے تاللہ لاضربن زیدا اللہ کی قسم میں ضرور بضرور زید کو ماروں گا. واو حرف عطف التاء مبتدا للقسم جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا. ثابتۃ شبہ فعل محذوف کے اس میں ہی ضمیر فاعل شبہ فعل فاعل متعلق سے مل کر خبر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. واو حرف عطف ہی مبتدا لا تدخل فعل اس میں ہی ضمیر فاعل الا حرف استثناء لغو علی حرف جر اسم مضاف لفظ اللہ ذو الحال تعالی فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل فعل فاعل سے مل کر حال ذو الحال حال سے مل کر اسم کا مضاف الیہ مضاف الیہ سے مل کر مجرور جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا. لا تدخل فعل کے لا تدخل فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. نحو سے پہلے مثال ہوا مبتدا محذوف نحو مضاف. تاللہ جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا. اقسم فعل محذوف کے اس میں ضمیر فاعل فعل فاعل متعلق سے مل کر قسم. لاضربن فعل اس میں ضمیر فاعل زید مفعول به فعل فاعل مفعول به سے مل کر جواب قسم جواب قسم سے مل کر نحو کا مضاف الیہ مضاف الیہ سے مل کر خبر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اعلم انه لا بد للقسم من الجواب. اعلم جان تو انه کہ ہو ضمیر شان ہے. لابد لفظی ترجمہ ہے کوئی چارہ نہیں ہے. للقسم قسم کے لیے من الجوابی جواب سے قسم کے لیے جواب سے کوئی چارہ نہیں ہے. یہ لفظی ترجمہ ہے. اور لابد کا ترجمہ کیا جاتا ہے ضروری ہے قسم کے لیے جواب کا ہونا ضروری ہے. جان تو کہ ضروری ہے قسم کے لیے جواب کا ہونا. اعلم فعل اس میں انت ضمیر اس کا فاعل ان حرف مشبہ بالفعل ہو ضمیر اس کا اسم. لا نفی جیس بد مصدر
للقسمی جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا بدھ مصدر کے، بدھ مصدر اپنے متعلق سے مل کر لا کا اسم، من الجوابی جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا ثابت شبہ فعل محذوف کے، اس میں ہوا ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر لا کی خبر، لا نفیس اپنے اسم خبر سے مل کر ان کی خبر، ان اپنے اسم خبر سے مل کر مفرد کی تعویل میں ہو کر اعلم کا مفعول بھی، فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ امریہ ہوا، فإن كان جوابه جملة اسمية فإن كانت مثبتة وجب أن تكون مصدرة بإن أو لام الابتداء نحو والله إن زيدا قائم، واللہ یہاں ایک واو چھوٹ گیا ہے، واو حرف عطف، یہ واو حرف قسم ہے، واللہ لزید قائم، وإن كانت منفية كانت مصدرة بما ولا وإن مثل والله ما زید قائما واللہ لا زید في الدار ولا عمر، واللہ ان زید قائم، یہ ان نافیہ ہے اور زیدن مرفوع ہے مبتدا ہونے کی وجہ سے، یہاں زیدن غلط ہے، زیدن آئے گا، ان زیدن قائم، فإن پس اگر کان جوابہ کی ہو ضمیر کا مرجع ہے قسم، قسم کا جواب قسم، پس اگر جواب قسم جملہ اسمیہ ہو، فإن كانت مثبتة بس اگر وہ مثبتہ ہو، وجب تو ضروری ہے ان تکون مصدرة کہ اس کو شروع کیا جاوے بإن او لام الابتدائی، ان یا لام ابتدا کے ذریعے، جیسے واللہ ان زیدن قائم، اللہ کی قسم بے شک زید کھڑا ہے، واللہ لزید قائم، اور اللہ کی قسم البتہ زید کھڑا ہے، اور اگر وہ کانت کے اندر ہی ضمیر لوٹ رہی ہے جملہ اسمیہ کی طرف، اور اگر وہ جملہ اسمیہ منفیہ ہو، کانت مصدرة تو اس کو شروع کیا جائے گا ما لا اور ان کے ذریعے، جیسے واللہ ما زید قائما، اللہ کی قسم زید کھڑا نہیں ہے، اور واللہ لا زید فی الدار ولا عمر، اللہ کی قسم نہ زید گھر میں ہے اور نہ عمر، اور واللہ ان زید قائم، اللہ کی قسم زید کھڑا نہیں ہے۔ فاتاقیبیہ ان حرف شرط، کان فعل ناقص جوابہ مرکب اضافی ہو کر کان کا اسم، جملۃ اسمیۃ موصوف صفت سے مل کر کان کی خبر، کان اپنی اسم خبر سے مل کر شرط، فجزائیہ ان حرف شرط، کان فعل ناقص اس میں ہی ضمیر اس کا اسم مثبتۃ کانت کی خبر، کانت اپنی اسم خبر سے مل کر شرط ثانی، وجب فعل ان مصدریہ تکون فعل ناقص اس میں ہی ضمیر اس کا اسم مصدرۃ اسم مفعول اس میں ہی ضمیر اس کا نائب فاعل، با حرف جر، ان معطوف علی او حرف عطف لام الابتدائی مرکب اضافی ہو کر معطوف، معطوف علی معطوف سے مل کر با کا مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا مصدرۃ اسم مفعول کے، اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر تکون کی خبر، تکون فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر وجب کا فاعل، وجب فعل اپنے فاعل سے مل کر جزا ہوئی شرط ثانی کی، شرط ثانی جزا سے مل کر معطوف علی واو حرف عطف، ان حرف شرط کانت فعل ناقص اس میں ہی ضمیر اس کا اسم منفیۃ اس کی خبر، کانت فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر شرط، کانت فعل ناقص میں ہی ضمیر اس کا اسم مصدرۃ اسم مفعول اس میں ہی ضمیر اس کا نائب فاعل، با حرف جر، ما معطوف علی واو حرف عطف لا معطوف اول واو حرف عطف ان معطوف ثانی، معطوف علی اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر با کا مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا مصدرۃ اسم مفعول کے، اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر کانت کی خبر، کانت فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر جزا، شرط جزا سے مل کر معطوف، معطوف علی معطوف سے مل کر جزا ہوئی شرط اول کی، شرط اول اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا، یا شرط اول اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر معطوف علی بھی بنا سکتے ہیں، اور بعد والا جملہ وإن کان جوابہ سے آخر تک اس کا معطوف بنے گا، یا آسانی کے لیے دونوں جملوں کی ترکیب الگ الگ کی جا رہی ہے۔ نحو سے پہلے مثال ہوا مبتدا محذوف نحو مضاف، واللہ جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا اقسم فعل محذوف کے، اس میں انا ضمیر فاعل، فعل فاعل متعلق سے مل کر قسم، ان حرف مشبہ بالفعل زیدن ان کا اسم، قائم ان کی خبر، ان اپنے اسم خبر سے مل کر جواب قسم، قسم جواب قسم سے مل کر معطوف علی، واو حرف عطف، واللہ جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا اقسم فعل محذوف کے، اس میں انا ضمیر فاعل، فعل فاعل متعلق سے مل کر قسم، لزید میں لام لام ابتدا برائے تاکید، زید مبتدا قائم خبر، مبتدا خبر سے مل کر جواب قسم، قسم جواب قسم سے مل کر معطوف، معطوف علی معطوف سے مل کر نحو کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی، مثال ہوا مبتدا محذوف کی، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، مثل سے پہلے مثال ہوا مبتدا محذوف مثل مضاف، واللہ جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا اقسم فعل محذوف کے، اس میں انا ضمیر فاعل، فعل فاعل متعلق سے مل کر قسم، ما مشابہ بلیس، زید ما کا اسم، قائما ما کی خبر، ما مشابہ بلیس اپنے اسم خبر سے مل کر جواب قسم، قسم جواب قسم سے مل کر معطوف علی، واو حرف عطف، واللہ جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا اقسم فعل محذوف کے، اس میں انا ضمیر فاعل، فعل فاعل متعلق سے مل کر قسم، لا نافیہ زائدہ، زائدہ ہونے کا مطلب ہے کہ وہ عمل نہیں کرے گا، زید معطوف علی واو حرف عطف، لا نافیہ زائدہ، عمر معطوف، معطوف علی معطوف سے مل کر مبتدا، فی الدار جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا ثابتانی شبہ فعل محذوف کے، اس میں ہما ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جواب قسم، قسم جواب قسم سے مل کر معطوف اول، واو حرف عطف، واللہ جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا اقسم فعل محذوف کے، اس میں انا ضمیر فاعل، فعل فاعل متعلق سے مل کر قسم، ان نافیہ زید مبتدا قائم خبر، مبتدا خبر سے مل کر جواب قسم، قسم جواب قسم سے مل کر معطوف ثانی، معطوف علی دونوں معطوفوں سے مل کر مثل کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، وان کان جوابہ جملۃ فعلیۃ فان كانت مثبتة كانت مصدرة باللام وقد او باللام وحده مثل والله لقد قام زيد ووالله لأفعلن كذا، وان كانت منفية فان كانت فعلا ماضيا كانت مصدرة بما مثل والله ما قام زيد،
وإن كانت فعلا مضارعا كانت مصدرة بما ولا ولن مثل والله ما أفعلن كذا والله لا أفعلن كذا والله لن أفعل كذا. اور اگر اس کا جواب یعنی جواب قسم جملہ فعلیہ ہو فإن بس اگر كانت مثبتة بس اگر وہ مثبتہ ہو كانت مصدرة تو اس کو شروع کیا جائے گا لام اور قد کے ذریعے یا صرف لام کے ذریعے، جیسے واللہ لقد قام زید اللہ کی قسم زید کھڑا ہو گیا، اور واللہ لأفعلن کذا اللہ کی قسم میں ضرور بضرور ایسا کروں گا. فإن كانت منفیۃ اور اگر وہ منفیہ ہو، فإن كانت فعلا ماضیا بس اگر وہ فعل ماضی ہو، كانت مصدرۃ تو اس کو شروع کیا جائے گا ما کے ذریعے، جیسے واللہ ما قام زید اللہ کی قسم زید کھڑا نہیں ہوا. اور اگر وہ فعل مضارع ہو تو اس کو شروع کیا جائے گا ما لا اور لن کے ذریعے، جیسے واللہ ما افعلن کذا اللہ کی قسم میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا، اور واللہ لا افعلن کذا اور اللہ کی قسم میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا، اور واللہ لن افعل کذا اور اللہ کی قسم میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا. واو حرف عطف ان شرطیہ کان فعل ناقص جوابہ مرکب اضافی ہو کر کان کا اسم، جملۃ فعلیۃ مرکب توصیفی ہو کر کان کی خبر، کان اپنے اسم خبر سے مل کر شرط اول. فا جزائیہ ان حرف شرط کانت فعل ناقص بھی یہ ضمیر اس کا اسم، مثبتاً کانت کی خبر، کانت فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر شرط ثانی، کانت فعل ناقص اس میں ہی ضمیر اس کا اسم، مصدرۃ اسم مفعول اس میں ہی ضمیر نائب فاعل. با حرف جر اللام وقد معطوف علیہ معطوف سے مل کر با کا مجرور، جار مجرور سے مل کر پھر معطوف علیہ. او حرف عطف با حرف جر اللامی ذو الحال وحدہ مرکب اضافی ہو کر منفردن کی تعویل میں ہو کر حال، ذو الحال حال سے مل کر با کا مجرور، جار مجرور سے مل کر معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر متعلق ہوا مصدرۃ اسم مفعول کے، اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر کانت کی خبر، کانت فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر جزا ہوئی شرط ثانی کی، شرط ثانی اپنے جزا سے مل کر معطوف علیہ. واو حرف عطف ان شرطیہ کانت فعل ناقص میں ہی ضمیر اس کا اسم، منفیۃ کانت کی خبر، کانت فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر شرط. فجزائیہ ان حرف شرط کانت فعل ناقص میں ہی ضمیر اس کا اسم، فعلا ماضی مرکب توصیفی ہو کر کانت کی خبر، کانت فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر شرط ثانی، کانت فعل ناقص میں ہی ضمیر اس کا اسم، مصدرۃ اسم مفعول اس میں ہی ضمیر اس کا نائب فاعل. با حرف جر ما مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا مصدرۃ اسم مفعول کے، اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر کانت کی خبر، کانت فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر جزا ہوئی شرط ثانی کی، شرط ثانی اپنی جزا سے مل کر معطوف علیہ. واو حرف عطف ان حرف شرط کانت فعل ناقص میں ہی ضمیر اس کا اسم، فعل مضارع مرکب توصیفی ہو کر کانت کی خبر، کانت فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر شرط، کانت فعل ناقص میں ہی ضمیر اس کا اسم، مصدرۃ اسم مفعول اس میں ہی ضمیر اس کا نائب فاعل. با حرف جر ما معطوف علیہ واو حرف عطف لا معطوف اول واو حرف عطف لن معطوف ثانی، معطوف علیہ اپنے دونوں معطوف سے مل کر با کا مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا مصدرۃ اسم مفعول کے، اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر کانت کی خبر، کانت فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر جزا، شرط جزا سے مل کر معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر جزا ہوئی شرط اول کی، شرط اول اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا. مثل سے پہلے مثال ہوا مبتدا محذوف مثل مضاف، واللہ جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا اقسم فعل محذوف کے اس میں ضمیر فاعل، فعل فاعل متعلق سے مل کر قسم، لام لام ابتدا برائے تاکید، قد حرف تحقیق، قام فعل زید فاعل، فعل فاعل سے مل کر جواب قسم، قسم جواب قسم سے مل کر معطوف علیہ. واو حرف عطف پھر یہی ترکیب ایک جملے کے اندر ہوگی، پھر یہ معطوف بنے گا، معطوف علیہ معطوف سے مل کر مثل کا مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ان بعد والی مثالوں کے اندر بھی یہی ترکیبیں ہوگی، پہلے والی مثالوں پر اس کو قیاس کر لیا جائے. وقد يكون جواب القسم محذوفا ان كان قبل القسم جملة كالجملة التي وقعت جوابه، مثل زید عالم واللہ أي واللہ إن زیدا عالم، أو كان القسم واقعا بين الجملة المذكورة مثل زید واللہ عالم أي واللہ إن زیدا عالم. وقد يكون اور کبھی ہوتا ہے جواب القسم جواب قسم محذوفا محذوف، اور کبھی جواب قسم محذوف ہوتا ہے. ان كان قبل القسم اگر قسم سے پہلے ہو جملۃ کوئی ایسا جملہ، کالجملتی جو اس جملے کے مانند ہو، وقعت جو واقع ہوا ہے جوابہ جواب قسم، اور کبھی جواب قسم محذوف ہوتا ہے اگر قسم سے پہلے کوئی ایسا جملہ ہو جو اس جملے کے مانند ہو جو جملہ جواب قسم واقع ہوا ہے، جیسے زید عالم واللہ یعنی واللہ ان زیدا عالم اللہ کی قسم زید عالم ہے، یا قسم واقع ہو مذکورہ جملے کے درمیان، جیسے زید واللہ عالم یعنی واللہ ان زیدا عالم اللہ کی قسم زید عالم ہے. جواب قسم دو صورتوں میں محذوف ہوتا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے یہ بات یاد رکھیے کہ جواب قسم ہمیشہ قسم کے بعد ہی آئے گا، اس کا اصل محل قسم کے بعد ہی ہے. اگر وہ قسم سے پہلے ہو گیا یا ہے کہ قسم اس جملے کے درمیان میں واقع ہو گئی، اس صورت میں لفظوں میں موجود جو جملہ ہے وہ جملہ جواب قسم نہیں بنے گا، بلکہ وہ تو صرف مشابہ جواب قسم بن کر رہ جائے گا اور جواب قسم صورت میں محذوف مانا جائے گا. تو اب اس کی دو صورتیں نکلتی ہے، یعنی جواب قسم دو صورتوں میں محذوف ہوتا ہے. پہلی صورت یہ ہے کہ قسم سے پہلے کوئی ایسا جملہ آ جاوے جو جواب قسم والے جملے کے مشابہ ہو، جیسے زید عالم واللہ، اس میں واللہ قسم ہے اور قسم سے پہلے زید عالم یہ جملہ آ گیا، اور یہ جملہ اس جملے کے مانند ہے یعنی اس جملے کے مشابہ ہے جو جواب قسم واقع ہے. جواب قسم والا جملہ کیا ہے؟ واللہ کے بعد محذوف ہے، اس کو نکالا ہے واللہ ان زید عالم کے اندر، تو جواب قسم جملہ ان زید عالم ہے. اسی کے مشابہ جملہ واللہ سے پہلے زید عالم کی شکل میں آ گیا، اور چونکہ یہ جملہ جواب قسم محذوف ہونے پر دلالت کر رہا ہے اس لیے جواب قسم کو اب لفظوں میں نہیں
لایا جائے گا بلکہ اس کو حذف کر دیا جائے گا۔ اور دوسری صورت ہے کہ قسم مذکورہ جملے کے درمیان واقع ہو۔ مذکورہ جملے سے مراد ہے جملۃ کالجملتی، یعنی وہ جملہ جو جواب قسم کے مشابہ ہے اور لفظوں میں موجود ہے، اس جملے کے درمیان میں قسم واقع ہو جاوے تو لفظوں میں موجود جو جملہ ہے وہ جملہ جواب قسم نہیں بنے گا بلکہ جواب قسم حقیقت میں محذوف ہوگا اور لفظوں میں جو جملہ موجود ہوگا اس کے حذف ہونے پر دلالت کرے گا۔ جیسے زید واللہ عالم، تو یہاں پر دیکھو زید عالم ایک جملہ ہے، اس جملے کے درمیان میں واللہ قسم واقع ہوئی اور زید عالم یہ جملہ ایسا ہے جو جواب قسم والے جملے کے مشابہ ہے۔ جواب قسم ہے واللہ کے بعد ان زید عالم محذوف ہے، تو ان زید عالم یہ جواب قسم ہے، اسی کے مشابہ جملہ پہلے واقع ہے جس جملے کے درمیان میں قسم واقع ہوئی، یعنی زید عالم یہ ایسا جملہ ہے جو جواب قسم کے مشابہ ہے، اس لیے جواب قسم یہاں پر بھی حذف کر دیا جائے گا، اس لیے کہ اس پر دلالت کرنے کے لیے پہلے سے ایک جملہ زید عالم لفظ میں موجود ہے جو جواب قسم کے حذف ہونے پر دلالت کر رہا ہے۔ واو حرف عطف، قد حرف توقع برائے تقلیل، یکون فعل ناقص، جواب القسم مرکب اضافی ہو کر یکون کا اسم، محذوفا یکون کی خبر، یکون فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر جزائے مقدم ان شرطیہ، کان فعل ناقص قبل القسم مرکب اضافی ہو کر مفعول فیہ ہوا ثابتا شبہ فعل محذوف کا اس میں ہوا ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر کان کی خبر مقدم، جملۃ موصوف کاف حرف جر، الجملۃ موصوف التی اسم موصول، وقعت فعل اس میں ہی ضمیر اس کا فاعل، جوابہ مرکب اضافی ہو کر مفعول به، فعل فاعل مفعول به سے مل کر صلہ، صلہ سے مل کر الجملۃ کی صفت، موصوف صفت سے مل کر کاف کا مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا ثابتۃ شبہ فعل محذوف کے اس میں ہی ضمیر فاعل، شبہ فعل فاعل متعلق سے مل کر جملۃ کی صفت، موصوف صفت سے مل کر کان کا اسم مؤخر، کان اپنے اسم خبر سے مل کر معطوف علیہ، او حرف عطف، کان فعل ناقص القسم کان کا اسم، واقعا اسم فاعل اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، بین مضاف، الجملۃ المذکورۃ مرکب توصیفی ہو کر بین کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مفعول فیہ ہوا واقعا کا، واقعا اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر کان کی خبر، کان اپنے اسم خبر سے مل کر معطوف، معطوف علیہ معطوف سے مل کر شرط مؤخر، جزائے مقدم شرط مؤخر سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا، مثل سے پہلے مثال ہوا مبتدا معذوف مثل مضاف، زید مبتدا عالم خبر، مبتدا خبر سے مل کر مشابہ جواب قسم، اس کو کہیں گے مشابہ جواب قسم، واللہ جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا اقسم فعل محذوف کے اس میں ضمیر فاعل، فعل فاعل متعلق سے مل کر قسم، قسم مشابہ جواب قسم سے مل کر مفسر ای حرف تفسیر، واللہ جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا اقسم فعل محذوف کے اس میں ضمیر فاعل، فعل فاعل متعلق سے مل کر قسم، ان حرف مشبہ بالفعل زید ان کا اسم عالم ان کی خبر، ان اپنے اسم خبر سے مل کر جواب قسم، قسم جواب قسم سے مل کر تفسیر، مفسر تفسیر سے مل کر مثلو کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، مثل سے پہلے مثال ہوا مبتدا معذوف مثل مضاف، زید مبتدا عالم خبر، مبتدا خبر سے مل کر مشابہ جواب قسم، واللہ جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا اقسم فعل محذوف کے اس میں ضمیر فاعل، فعل فاعل متعلق سے مل کر قسم، قسم مشابہ جواب قسم سے مل کر مفسر ای حرف تفسیر، واللہ جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا اقسم فعل محذوف کے اس میں ضمیر فاعل، فعل فاعل متعلق سے مل کر قسم، ان حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم خبر سے مل کر جواب قسم، قسم جواب قسم سے مل کر تفسیر، مفسر تفسیر سے مل کر مثلو کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وحاشا وخلا وعدا كل واحد منها للاستثناء مثل جاءني القوم حاشا زید وخلا زید وعدا زید، اور حاشا خلا اور عدا ان میں سے ہر ایک استثناء کے لیے ہے، جیسے جاءني القوم حاشا زید وخلا زید وعدا زید، آئی میرے پاس قوم زید کے علاوہ، واو حرف عطف، حاشا معطوف علیہ واو حرف عطف، خلا معطوف اول واو حرف عطف، عدا معطوف ثانی، معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر مبتدا اول، کلو مضاف، واحد اسم فاعل اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، منہا جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا واحد اسم فاعل کے، اسم فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر کلو کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مبتدا ثانی، للاستثناء جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا ثابت شبہ فعل محذوف کے اس میں ہوا ضمیر فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر ہوئی مبتدا ثانی کی، مبتدا ثانی اپنی خبر سے مل کر خبر ہوئی مبتدا اول کی، مبتدا اول اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، مثل سے پہلے مثال ہوا مبتدا محذوف مثل مضاف، جاء فعل نون وقایہ یا ضمیر مشابہ مفعول، القوم فاعل، حاشا زید جار مجرور سے مل کر معطوف علیہ واو حرف عطف، خلا زید جار مجرور سے مل کر معطوف اول واو حرف عطف، عدا زید جار مجرور سے مل کر معطوف ثانی، معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر متعلق ہوا جاء فعل کے، جاء فعل اپنے فاعل مشابہ مفعول اور متعلق سے مل کر مثلو کا مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، وقال بعضهم ان الاسم الواقع بعدها يكون منصوبا على المفعولية، وقال بعضهم اور ان میں سے بعض نے کہا، بعضهم کی ہم ضمیر علماء نحو کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی بعض نحویین نے کہا کہ الاسم وہ اسم، الواقع جو واقع ہو، بعدها ان کے بعد، بعدها کی ضمیر کا مرجع ہے حاشا خلا عدا تینوں، کہ وہ اسم جو ان کے بعد واقع ہو یا ان کے بعد واقع ہونے والا اسم یکون منصوبا منصوب ہوگا مفعولیت کی بنا پر، علی المفعولیت مفعولیت کی بنا پر، مفعولیت کی وجہ سے، اور بعض علماء نحو نے کہا کہ وہ اسم جو ان کے بعد واقع ہو مفعولیت کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے، واو حرف عطف، قول فعل بعضهم مرکب اضافی ہو کر قول کا فاعل، فعل فاعل سے مل کر قول، ان حرف مشبہ بالفعل، الاسم موصوف، الواقع اسم فاعل اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل، بعدها مرکب اضافی ہو کر مفعول فی الواقع کا، الواقع اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر صفت، موصوف صفت سے مل کر ان کا اسم، یکون فعل ناقص اس میں ہوا ضمیر اس کا اسم، منصوبا اسم مفعول اس میں ہوا ضمیر اس کا نائب فاعل، علی المفعولیت جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا منصوبا اسم مفعول کے، اسم مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر یکون کی خبر، یکون فعل ناقص اپنے اسم خبر سے مل کر ان کی خبر، ان اپنے اسم خبر سے مل کر مقولہ، قول مقولہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، فحینئذ تکون هذه الالفاظ افعالا
والفاعل فيها ضمیر مستتر دائما فحینئذ پس اس وقت تکون هذه الالفاظ افعالا یہ الفاظ افعال ہوں گے والفاعل فيها اور فاعل ان میں ضمیر مستتر ایسی ضمیر ہوگی جو ہمیشہ پوشیدہ ہوتی ہے اور فاعل ان میں ایسی ضمیر ہے جو ہمیشہ پوشیدہ رہتی ہے فحینئذ اس کی تقدیر عبارت ہے حینئذ نصب الاسم الواقع بعدها على المفعولیة فاتعقبیہ حین مبدل منہ اذ مضاف نصیب فعل مجہول الاسم موصوف الواقع اس میں فاعل اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل بعدها مرکب اضافی ہو کر مفعول فی الواقع کا الواقع اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر اسم کی صفت موصوف صفت سے مل کر نصیب کا نائب فاعل علی المفعولیت جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا نصیب فعل کے نصیب فعل مجہول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر اذ کا مضاف الیہ مضاف الیہ سے مل کر بدل مبدل منہ بدل سے مل کر مفعول فی مقدم ہوا تکون فعل ناقص کا تکون فعل ناقص هذه الالفاظ اسم اشارہ مشار الیہ سے مل کر تکون کا اسم افعالا تکون کی خبر تکون فعل ناقص اپنے اسم خبر اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا واو حرف عطف الفاعل مبتدا فیہا جار مجرور سے مل کر متعلق مقدم ہے مستتر کا ضمیر موصوف مستتر اسم فاعل اس میں ہوا ضمیر اس کا فاعل دائما مفعول فی اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول فی اور متعلق مقدم سے مل کر ضمیر کی صفت موصوف صفت سے مل کر خبر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا فالمثال المذکور فی معنی جاءنی القوم حاشا زیدا وخلا زیدا وعدا زیدا فالمثال المذکور پس مذکورہ مثال یعنی جاءنی القوم حاشا زیدا وغیرہ پس مذکورہ مثال جاءنی القوم حاشا زیدا خلا زیدا اور عدا زیدا کے معنی میں ہے فاتعقیبیہ المثال المذکور موصوف صفت سے مل کر مبتدا فی حرف جر معنی مضاف پھر یہ پورا جملہ مل کر معنی کا مضاف الیہ کہ جاء فعل نلقا یا ضمیر مشابہ مفعول القوم ذو الحال حاشا فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل زید مفعول به فعل مفعول به سے مل کر معطوف علیہ واو حرف عطف خلا فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل زید مفعول به فعل مفعول به سے مل کر معطوف اول واو حرف عطف عدا فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل زید مفعول به فعل مفعول به سے مل کر معطوف ثانی معطوف علیہ اپنے دونوں معطوف سے مل کر حال ذو الحال حال سے مل کر جاء کا فاعل جاء فعل اپنے فاعل اور مشابہ مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معنی کا مضاف الیہ مضاف الیہ سے مل کر فی کا مجرور جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا ثابت شبیہ فعل معذوف کے اس میں ہوا ضمیر فاعل شبیہ فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر خبر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا واذا وقعت خلا وعدا بعد ما مثل ما خلا زيدا وما عدا زيدا او في صدر الكلام مثل خلا البيت زيدا وعدا القوم زيدا تعينتا للفعلیہ واذا اور جب وقعت واقع ہو خلا وعدا خلا اور عدا بعد ما کے بعد اور جب خلا اور عدا ما کے بعد واقع ہو جیسے ما خلا زیدا اور ما عدا زیدا او فی صدر الکلامی یا کلام کے شروع میں واقع ہو جیسے خلا البیت زیدا گھر زید سے خالی ہو گیا اور عاد القوم زیدا قوم زید سے آگے بڑھ گئی تعینتا للفعلیہ یہ جزا ہے اذا کی اذا سے لے کر صدر الکلام تک شرط ہے اور تعینتا للفعلیہ اس کی جزا ہے تو وہ دونوں متعین ہو جائیں گے فعلیت کے لیے او حرف عطف اذا اس میں ظرف برائے شرط مفعول فی مقدم وقعت کا وقعت فعل خلا وعدا معطوف علیہ معطوف سے مل کر وقعت کا فاعل بعد ما مرکب اضافی ہو کر معطوف علیہ او حرف عطف فی حرف جر صدر الکلامی مرکب اضافی ہو کر فی کا مجرور جار مجرور سے مل کر معطوف علیہ معطوف سے مل کر وقعت کا مفعول فی وقعت فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر شرط تعینتا فعل اس میں الف ضمیر فاعل للفعلیہ جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا تعینتا فعل کے تعینتا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جزا شرط جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہوا مثل سے پہلے مثال ہوا مبتدا معذوف مثل مضاف ما خلا فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل زید مفعول به فعل مفعول به سے مل کر معطوف علیہ واو حرف عطف ما عدا فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل زید مفعول به فعل مفعول به سے مل کر معطوف علیہ معطوف سے مل کر مثل کا مضاف الیہ مضاف الیہ سے مل کر خبر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا مثل سے پہلے مثال ہوا مبتدا معذوف مثل مضاف خلا فعل البیت فاعل زید مفعول به فعل مفعول به سے مل کر معطوف علیہ واو حرف عطف عدا فعل القوم فاعل زید مفعول به فعل مفعول به سے مل کر معطوف علیہ معطوف سے مل کر مثل کا مضاف الیہ سے مل کر خبر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا